good cloudy evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss how Parliament works when it comes to equipping healthcare for policy making. So today's session is going to be the intersection of healthcare and policy making, and that aims to empower and educate the members of Pakistan Health Parliament with the essential knowledge and skills to navigate the complexities of healthcare policy making. اور یہ کافی آبجیکٹیوز ہیں جو میرے سامنے یہ ڈرافٹ کی صورت میں موجود ہیں جو آج ہم گفتگو میں کور کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دیٹ انکلوڈس فار ایگزامپل انڈرسٹینڈنگ ہاؤ پارلیمنٹ پروسیسز adaptation of working committees, enhancing advocacy skills, strategic policy formulation and so on. اور آج کی گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آور گیسٹ اسپیکرس. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں وقاص رمضان. ہی از اے ٹیک انتھوزیاسٹ, سوشل ورکر اینڈ ایڈوکیٹ فار انکلوزیوٹی, اور آپ سیکریٹری جنرل ہیں فار کیپٹل کیبنٹ آف پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں سکندر صاحب, سکندر زمان. آپ انٹرپرنور ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں, بزنس اسٹریٹجسٹ ہیں, ایز ویل ایز یو آر چیئرمین آف پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ. اس کے علاوہ میرے سامنے دائیں جانب وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو محترمہ آمنہ سردار. آپ ممبر ہیں فار دی پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا. آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت اینڈ ایز اے کی اسپیکر ہمیں جوائن کر رہے ہیں میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں دلاور حسین. آپ ریسرچر ہیں, آئین کے ارتقاء آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے, پارلیمنٹری افیئرز ایکسپرٹ ہیں, اور آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں. آپ کی ڈاکٹریٹ ہے فرام یونیورسٹی آف ایڈنبرا, اسکاٹ لینڈ. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. مور اوور وین دا ہاؤس از اوپن فار Q&A اینڈ اوپن ڈسکشن, تو آپ لوگ ضرور اس گفتگو میں شریک ہوئیے گا. بس ایک کام کیجیے گا, ریز یور ہینڈ فرسٹ, تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے, پھر آپ کی آواز جو ہے وہ دنیا بھر میں گونجے گی اور آن لائن آڈینس تک بھی پہنچے گی. یہی تھیں 2-3 باتیں. ناؤ پلیز ویلکم آور ریسپیکٹڈ گیسٹ. تھینک یو. Thank you very much. Thank you, Naresh Saab, for the introduction, and thank you, Black Hole, for inviting us. آپ میں سے کتنے سارے لوگ جو ہیں they think that the parliament word comes with a positive connotation? Raise your hand. Positive. Right. All right, so I'll be specific now. So we, Pakistan Parliament or the provincial parliaments of Pakistan. Right. Okay. And so thank you. Thanks for your feedback. اسی لیے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں. Right. So Pakistan Health Parliament as a think tank, as a social think tank, is a social enterprise which works for the productivity and the, آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں ہیلتھ کیئر کے, ٹو امپروو اٹ. اب اس کی جو امپروومنٹ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سو پاکستان کے بہت سارے پرابلمز ہیں. وی نو دا بگیسٹ پرابلم از گروئنگ پاپولیشن, اور اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن دیٹس دی بگیسٹ پرابلم. اینڈ دین دا سیکنڈ پرابلم از آف کورس یور اکنامک کنڈیشنز. جب یہ دونوں چیزیں ملٹی پلائی ہوتی تو یو کین امیجن کہ اس کا کتنا ایک بڑا برڈن آپ کی ہیلتھ پہ آتا ہے. اینڈ جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کی دے آر 3 sides آف ہیلتھ. سو فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اینڈ سوشل ہیلتھ. ہم جب فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو فزیکل ہیلتھ پہ تو بہت ساری جگہوں میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا بھی ہوا ہے, لیکن نہیں بھی کیا ہوا. ناؤ وی ریئلائز کہ ایز دی تھراپیوٹکس آر ریسرچنگ, فارماسیوٹیکل کمپنیز ریسرچ کر رہی ہیں, وی آر گیٹنگ مور ڈائگنوسٹکس. پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی ابھی بھی کمی ہے, لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اینڈ سوشل ہیلتھ ہے اس پہ تو بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سو دیٹ از وائی پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ ہم لوگ کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے مل کے وی اسٹارٹ کی. اینڈ ون آف دیم از ہماری جو گیسٹ آف آنر ہیں مسز آمنہ سردار, شی از ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز. ڈاکٹر آفتاب عالم, ندیم صاحب, ہی از ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز. سو ہم لوگوں نے مل کے وی تھاٹ کہ وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ اٹ. اور اس کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہے از ٹو اسٹارٹ دی ڈسکشن, برین اسٹارم اباؤٹ آن ہاؤ ٹو
rethink healthcare. So reimagine healthcare تو شاید ہم it's a big thing, لیکن how to rethink healthcare, because جیسے جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں your population and everything, ویسے ویسے پرابلمس ہی بڑھ رہے ہیں. We have got more healthcare workers and doctors جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھے. ہمارے پاس پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسنگ اسٹاف, ایوری ون از اکوپ بھی ہو رہے ہیں, بڑھ بھی رہے ہیں, لیکن کیا آؤٹ کمز بہتر ہو رہے ہیں ہیلتھ کے؟ سو دا آنسر از یوزلی نو. تو اور آج ہم لوگ آئے بھی اس لیے ہیں کہ آل دی فیو فیسز آئی نو, اور کچھ لوگ نئے بھی ہیں, کہ جو پارلیمنٹ ہے ان ٹرو سینس ہاؤ ڈز اٹ ورک, سو دیٹ یو آر ویل اکوپڈ آن ہاؤ دا پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ وڈ ورک. اور پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کے 3 ایریاز ہیں جس پہ کام کرتے ہیں. سو فرسٹ از پالیسی میکنگ, سیکنڈ از ایڈوکیسی اینڈ اویئرنیس, اینڈ تھرڈ از آف کورس انوویشن. سو ان تینوں چیزوں کو اکٹھا برج کرنے کے لیے پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ ایگزسٹس. اور آئی تھنک کہ وی وڈ ہیو مور ڈسکشنز, اور جب کیو اے سیشن ہوگا تو اس میں ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں, اور کیوں نہیں کر رہے. آئی مین دیٹ از آلسو اے کویشچن یو کین آسک کہ آپ یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے. تو وی وڈ ویلکم یور کویشچنز اینڈ فیڈ بیک. اور مزید جتنی انفارمیشن ہے اس کے لیے آئی وڈ ریکویسٹ وقاص رمضان, ہی از آر سیکرٹری جنرل فار کیپٹل کیبنٹ. سو وی ہیو گاٹ کیبنٹ, اس کے سیکرٹری جنرل ہیں. ہی از visually impaired, but he is a tech enthusiast, and he is doing a lot of initiatives in Pakistan from last 6 to 7 years. اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے from last when he joined in Pakistan Health Parliament. اور یہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے what we have done so far in last 1 year. So thank you very much, and we will be interacting inshallah, and Waqas is going to speak to you after me. Thank you. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو معذرت بھی یہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے کافی ان پروفیشنل بیہیویئر ہوتا ہے دیٹ آئی ہیو ٹو کیپ مائی فون ود می جسٹ ٹو ریڈ دا نوٹس اینڈ آل. سو بٹ اباؤٹ می, وقاص رمضان, ایک سوشل ورکر, جیسے کہ انٹرو میں انہوں نے بتایا. Thanks for the extensive one. Social worker since last 8+ years in multiple sectors simultaneously basically. It's a technology blinded project mein we are empowering blind and visually impaired community around the globe, worldwide scale, through the technology in their education and employment and the entertainment. If we equip them, so everything they get. And then I've been doing this community sort of projects on ground since 3 years with the Global Shapers Islamabad community, which is the initiative of the World Economic Forum. And then I'm also associated with the Multiomics Academy of Research Science, which is the virtual academy, Pakistan's first virtual academy, training thousands of next generation researchers in a very wide scale. And then comes this Pakistan Health Parliament. This is very new to my portfolio, and apart from technology, community service, and now I'm coming to the healthcare. So I am as you may already know, I'm a visually impaired guy and a tech kind of a person. But why I'm doing all this stuff? Social work is a thing when you want to make a change in a sector. جب آپ چاہتے ہیں کہ یار یہاں پہ یہ کام نہیں ہوا, ہونا چاہیے, یا ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے, تو اسائڈ فرام ٹاکنگ واٹ یو کین ڈو از دا سوشل ورک, گیٹ یور سیلف انوالو ان دیٹ سیکٹر. ٹیکنالوجی پہ مجھے لگا ہماری کمیونٹی کو از ناٹ گیٹنگ انف, ہمیں ریسورسز نہیں ملتے, دس اینڈ دیٹ. سو آئی گاٹ ان امانگ دا انیشیٹنگ ممبرز آف دیٹ تھنگ. اینڈ پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یار گراؤنڈ پہ ایجوکیشن میں فلاں جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, آئی نیڈ اے پلیٹ فارم ٹو ورک آن. دین آئی گاٹ ہیلتھ کیئر میں. پھر مجھے لگا ایکسیسیبلٹی ایشوز اینڈ آل. سو now I'm coming to the health parliament and what we have done so far in 1 year. Parliament, this Pakistan Health Parliament is so young, but the thing that has been done are enormous. So how we have divided into the councils, cabinets and chapter.
So currently the most complete and working cabinet is the capital cabinet based on Islamabad, and the capital cabinet of 2023 they worked on this area of diabetes and this mental and these anxiety and depression and these sort of things. And then we got to the capital cabinet 2024, which is I'm the general secretary of. And this cabinet for this year is working on 4 issues. We are working on youth mental health, social health, and then we have women malnutrition, and then we have the drug abuse in the education institute. So these are the 4 areas that we decided with the consensus that Islamabad needs attention immediately. And then we have the chapters, the Tamir chapter, and then recently, like a week ago, we have also formed the Jinnah chapter. So what these chapters are the student wings, you can say, of in a parliamentarian or in a political language, you can say that these are our student wings, but they work on the similar topics that we are working on. They are more focused on advocacy, and they assist us in the research as well, but they are primarily doing the advocacy because they are connected with the young audience more than us, and they are among them, and young people will obviously feeling more connected with them. So we also have the councils like the Disability Inclusion Council, where initially I joined the Health Parliament from that council, and I started my journey and moved to the capital cabinet because I am a person which cannot just work on the virtual and webinar side. I needed to footstep on the ground. That's why I came here. So what has been achieved so far in regards to the policy making? So we have this policy paper on the mental health and economic induce. You might be seeing the list if we are on the same page, and mental health and this economic induced stress and anxiety. We also produced a dipstick study on it. This was very interesting one among all these because this covers like how economically pressurized population can go in the stress, and Islamabad is the capital of Pakistan, and still it has this problem a lot. It is very well developed in terms of economics. Still, it is greatly hit due to the recent events of the economic issues. And then we have the webcasts. Webcasts are the focused kind of topics where we go online. Like here we are sitting and we are also going online. So हम वहाँ पे क्या करते हैं कि experts को बुलाते हैं on certain topics, very focused topic के आपने empathy पे या किसी एक चीज़ पे बात कर लें तो this and so that's how we also do a lot of webcasts. Wait. Then we have this, we also worked on the environmental health. So I'm just going through quickly so that you can grasp it all because it's a lot of content. And then we have this advocacy session on the mental health. Our Tamir chapter has been so vibrant on this one. And the webcasts, these are like स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरेक्टिव सो वट हम लोग जो है ना सिंपली वो टॉपिक के ऊपर सेमिनार वो उससे हट के भी ज़्यादा काम करते हैं. वो क्या जैसे कि हमने APS स्कूल के अंदर हमने एक इवेंट किया विच वाज वेरी कूल इन अ वे कि उसी टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे लाइक इन अ वीक और फ्यू वीक्स, और हमने उनको इस चीज़ के ऊपर ट्रेन किया कि हाउ एग्ज़ाम के दिनों पे जो है ना आपने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है. एंड रानिया वाज अ स्पीकर, शी इज़ सिटिंग इन द ऑडियंस विद द पार्लियामेंटेरियंस एंड शी इज़ अ वंडरफुल lady to speak on the topic. And then we organized a big event on in the F6 college at the Islamabad Model College that was on the malnutrition in women. So malnutrition is a very prevalent issue in the girls, and a lot of them are anemic and all those issues with the malnutrition stuff. So हमने उनको ना सिर्फ एडवोकेसी प्रोवाइड की, वी ऑल्सो प्रोवाइड देम द पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर BMIs. वो वहाँ पे हमने ऑन द स्पॉट उनका BMI कैलकुलेट किया ना, हमारे एक्सपर्ट ने उनको वहाँ पे रिकमेंडेशन दी. इट हैड इंटरेक्टिव ट्रिविया सेशन एज वेल जिसमें उनको मिथ बस्टिंग की गई. असल में हेल्थ केयर इस तरह का
سینسٹیو سے ایریا ہے کہ اس کے اوپر میتھ تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں. ہمارا کلچر کچھ اس طرح کا ہے کہ اکثر چیزیں پرانی زمانے سے آ رہی ہوتی ہیں, تو کچھ چیزیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی ہمیں پوری طرح سے نہیں پتہ ہوتا, اور جو چیزیں ہوتی غلط ہیں وہ تو بالکل ہی عجیب ہے. ایک بڑی یونیک سی میتھ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. ہیلتھ کیئر میں کسی نے مجھے شیئر کیا کہ گرلز شوڈ ایون ناٹ ایٹ ایگز, اٹس ناٹ گڈ فار دیئر ہیلتھ. تو میں حیران ہوں گا کہ یار واٹس گوئنگ آن ہیئر. تو پھر دین وی ہیو دس اسکرین ایڈکشن. دس از اے ویری آسم ٹاپک. اسکرین اب ایڈکشن سائنسز کے اندر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, آلسو انہوں نے دیکھا کہ اسکرین ایڈکشن از اے ریئل تھنگ. اور جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اسکرین ایڈکشن جو ہے وہ, اس کو بھی ہم نے ہمارے ہیلتھ کیئر کے اندر ہم نے کور کیا ہے کہ اسکرین ایڈکشن, ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس اینڈ واٹ آر اسٹریٹجیز دیٹ وی شوڈ ڈو. So impact stats, if we can go to that slide quickly, and this is among the final slides that we have. Impact stats میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہم نے جو جتنی آڈینس کو کور کیا اس میں سے 75% ہمیں لوگوں نے رپورٹ کیا کہ وی ہیو بین چینجڈ وی ہیو سین چینج ان آور بیہیویئر, اور ہم لوگ مور کانشیس ہیلتھ کیئر کو لے کے وی ڈوئنگ دس آل. تو کمیونٹی انڈرسٹینڈنگ, وہ جنہوں نے کہا کہ چلو چینجز تو اتنا نہیں آئی لیکن ہم نے نئی چیزیں, مطلب ہم نے ہیلتھ کیئر کے بارے میں جو بھی ان کو بتایا کہ انہوں نے سیکھا. دس از 94% آف دا ریٹ. دس از دی ون آف دی اچیومنٹ آف آل اسپیکرز اینڈ آرگنائزر. اور 81% لوگوں نے مطلب دے جسٹ سیڈ کہ وی آر جسٹ امپلیمنٹنگ اٹ رائٹ اوے. اٹس سو لائک آئی اوپننگ دیٹ یو گائز آر ٹیلنگ اس. سو ہم لوگوں کے سیشنز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں کہ وی جسٹ ڈو, ہم لوگ وہ تھیوریز اور ان چیزوں میں بات کرنے کے بجائے ان کو اتنا ود ان دا سیشن اکوپ کر دیتے ہیں کہ دے کین امپلیمنٹ اٹ رائٹ اوے. ہم لوگ ان کو کتابی باتیں ہیں ان چیزوں سے ہٹ کے ذرا کہتے ہیں کہ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ ہاؤ کین یو اپلائی آل دس نالج. ہم پریکٹیکل نالج. So that's it all on the from my side کہ ہم لوگوں کا ورک کیا تھا. So before concluding I must say کہ پارلیمنٹ اس کو رکھا گیا جیسے انہوں نے بتایا کہ بیکاز وی آر ڈوئنگ دا پالیسی میکنگ. اب ہوتا کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر کے جتنے سارے ایشو ہیں جن کے اوپر ہم نے ایڈوکیسی سیشنز کو میں نے آپ لوگوں کو سارے شیئر کیے ہیں, یہ سارا تو ہے, لیکن ہیلتھ کیئر کے اندر ریئل چینج لانے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو ایسی پالیسی میکنگ کہ جو افیکٹو ہو. ہمارے ایک اور چکر ہوتا ہے کہ پالیسی میکنگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن سائڈ نہیں ہوتی. تو وہ ساری چیزوں کو چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ہی آج کی ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم لوگ جو پالیسی ریکمنڈیشن دیں گے, کیونکہ ہماری پالیسی از ناٹ اونلی فار دا ریئل لائک دا پارلیمنٹ آف دا پاکستان اینڈ دا نیشنل اینڈ دا پروونشل, بٹ ہماری پالیسی ریکمنڈیشن جو ہمارے وائٹ پیپرز میں آتی ہیں اٹ آلسو گوز ٹو دا بزنس کمیونٹی, ٹو دا سوشل ورکنگ کمیونٹی, ٹو دا این جی او سیکٹر, ٹو دا ایکیڈیمک سیکٹر, اور آلسو ٹو دا ہاؤس ہولڈ, کیونکہ ہر فیملی کے اندر بھی گھر کی ایک پالیسی ہوتی ہے. تو اتنا ہم لوگ ایکسٹینسولی جب ایک ٹاپک کو کور کرتے ہیں تو ہماری پالیسی ریکمنڈیشن یہاں تک جاتی ہیں. سو ہاؤ ڈو وی گو ود برج بٹوین دس پیپرز اینڈ دا امپلیمنٹیشن سائڈ. اور اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہاؤ پارلیمنٹس ورک, اور وہ جب پالیسی بن جاتی ہے تو اس کی کیسے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دس. فار دس جو ہے میرے سے نیکسٹ جو ہمارے جو ٹرینر ہیں آج کے, دا گیسٹ آف دی گیسٹ آئی مسٹ سے لائک دا چیف آف دا اسپیکرز از ڈاکٹر دلاور صاحب. ہی از پی ایچ ڈی ان پارلیمنٹری افیئر, اور وہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ انہوں نے برٹش پارلیمنٹیرین کے ساتھ اس کو مینجمنٹ اس کی ریسرچ پہ انہوں نے کام جو کیا ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹینسو ہے کہ آپ ان سے آج بہت زیادہ, ہم سب ان سے بلکہ سیکھنے والے ہیں. سو اوور ٹو ڈاکٹر صاحب اینڈ دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو گائز. تھینک یو سو مچ آل. اینڈ میرے لیے آج سب سے بڑا جو ایک چیلنج ہے کہ یہ کلاس روم کا انہوں نے ایک سچویشن بنا دی ہے. پورا ویک ہم کلاسز پڑھاتے ہیں, اور کس طرح سے میں آپ کو جو ایک تھوڑا سا کمپیریٹیولی کہا جاتا ہے کہ رف اینڈ ڈل ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہسٹری اور پالیٹکس, اور خاص کر کے جو پارلیمنٹ ہو اٹ ورکس, تو اس کو میں آپ کو بریف کرنے کی کوشش کروں. لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس کو میں تھوڑا سا سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں کہ اس کا پارلیمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اس کی الیکشنز ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سے جو ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں, اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جیسے انہوں نے اسکندر صاحب نے مینشن کیا کہ بے شک آپ ہیلتھ پارلیمنٹ ہیں یا جو بھی آپ پالیسی بنا رہے ہیں, تو آئین پاکستان کے اندر جو سورینٹی ہے وہ کس کی ہے, پارلیمنٹ آف پاکستان کی ہے, اور اس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے, بھلے کافی ہیں لیکن سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ پالیسی میکنگ ہے اور لیجسلیشن ہے. تو آپ نے کوئی بھی پالیسی بنانی ہے یا لیجسلیشن کرنی ہے, چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, کوئی بھی ہے, تو آپ یو ہیو ٹو ایکسیس دا پارلیمنٹ.
اینڈ پھر وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ پالیسی بنائے گا, لا بنے گا, تو دین یو کین امپلیمنٹ اٹ. تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس کی فنکشننگ کے اوپر تھوڑی سی بات کروں, اور اس کو ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو کریں گے. میں صرف اس کا اوور ویو دوں گا تاکہ پھر آپ لوگ جو ہے سوالات بھی کریں, اور اس کے بعد جو ہے تاکہ مزید اس سیشن کو وہ زیادہ بورنگ نہ ہو جائے کلاس روم والا اسٹرکچر. تو 1947 میں جب پاکستان جو بنا, جب اس کی پارٹیشن ہوئی انڈیا کی, تو آئی مسٹ سے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس چیز سے ہو نہ ہو ہے, تو ہمارا آئین جو ہے وہ پہلا 1956 میں بنا تھا, 1956 میں. تو سوال یہ ہے کہ 1956 میں اگر پہلا آئین بنا تھا تو اس سے پہلے جو ہے پاکستان جو ہے کس آئین کے تحت چل رہا تھا. تو وہی جو آئین تھا 1935 کا انڈین ایکٹ جو ہے, اسی کے تحت جو ہے 9 سال ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی. ہمارے پاس کوئی آئین نہ, اس کی مختلف وجوہات تھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ویکنیس تھی, پھر جو سول ملٹری جو الائنس ہے بیوروکریسی کا, وہ بھی وجوہات تھیں, پھر لینگویج کا ایشو تھا, پھر ایسٹ اینڈ ویسٹ ورسز پھر بنگالی اور جو ویسٹ پاکستان, وہ بہت سارے ایشوز تھے, وہ اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو سب سے پہلا جو پارلیمنٹ وجود میں آیا پاکستان کا وہ کون سا تھا, وہ 1956 سے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو اس کا ایک اسٹرکچر بتایا جاتا ہے. حالانکہ جو پہلے الیکشنز ہوئے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 میں ہوئے تھے. تقریباً 26-27 سال ہمارے ملک میں ڈائریکٹ الیکشنز کوئی نہیں ہوئے. تو پہلا جو ہمارا الیکشن ہوا 1970 کا, اس کی کہانی پہ آتے ہیں. تو 1956 کا جو ہمارا آئین ہے, اس کے اندر جو یونی کیمرل مین ہوتا ہے, یونی مین 1, کہ ایک ہی ہاؤس تھا کہ صرف نیشنل اسمبلی تھی, وہاں پہ سینٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو وہاں پہ 300 ممبرز تھے دونوں ہاؤسز کے, دونوں طرف سے. 150 جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسٹ پاکستان ہے, جو آج کل بنگلہ دیش ہے, یہ بھی ہمارا حصہ تھا. تو 150 ممبرز وہاں سے ہوتے تھے, اور 150 جو ممبرز ہیں یہاں پہ ہوتے تھے. اور وہ جو ہمارا آئین تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ ساورن ہوتا ہے, اور وہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ساری چیف ایگزیکٹو کی پاورز ہوتی ہیں. پھر مارشل لا لگا دیا گیا. ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے مارشل لا لگایا 1958 میں اسکندر مرزا کے تھرو جو ہے, اور پھر وہ تقریباً 11 سال انہوں نے حکمرانی کی یہاں پہ 1969 تک. تو انہوں نے جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کا, اس کی عمر جو ہے صرف 2 سال تھی, کہ 1956 سے لے کر 1958 تک. تو انہوں نے پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جو 1962 کا کہا جاتا ہے. اچھا, ان دونوں میں فرق کیا تھا کہ پہلا جو آئین ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے. یہ جو تھا یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا. اگر آپ کو دونوں کا ایک ایگزامپل پریکٹیکل دیکھنی ہو تو امریکہ میں جو ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, اور یو کے میں جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اور بنیادی طور پہ ان میں جو فرق ہے وہ یہی ہے, بہت ساری اور بھی چیزیں, کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا, اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور وہی اپنی کیبنٹ بناتا ہے. لیکن جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سیرمونیل ہیڈ تو ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے, لیکن اس کے پاس ایز سچ کوئی پاورز نہیں ہوتی. وہاں پہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. بہرحال یہ دوسرا آئین. اور پھر کیا آتا ہے کہ 1969 کے بعد جو ہے ایوب خان ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی, اور وہ دوبارہ سے کیا کرتے ہیں کہ ریزائن خود تو کر دیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ الیکشن کروا دیں. ایک اور جنرل ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے جنرل یحییٰ خان. میں ایک ٹائپ آف سٹوری سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوور ویو بھی ہو جائے اور آپ تھوڑا بور بھی نہ ہو. تو جنرل یحییٰ خان جو ہے ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جاتا ہے, اور وہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ایک معذرت کے ساتھ, ویسے میں تو ڈکٹیٹرز اور ملٹری جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آئی ڈونٹ لائک دیم, کہ دیئر رسپانسبلٹی از ٹو لک آفٹر دی بارڈرس, کہ اور آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی کردار جو ہے سیاست کے اندر نہیں ہے. لیکن ایک اچھا کام, حالانکہ وہ ہمارا حق تھا, لیکن پھر بھی اس سے جو ایک توقع نہیں کی جا سکتی, ایک اچھا اس کام یہ کیا کہ LFO لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے 1970 کا وہ انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے تحت جو ہے آپ کے تاریخ کے پہلے جو ہے ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں 1970 میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسٹ پاکستان جو ہے, جو آج کل بنگلہ دیش ہے, وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جس کا نام تھا عوامی لیگ. اور ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں, اور اسپیشلی جو پاکستان اسٹڈیز کی ہیں, اگر آپ بے شک جو ہے سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, تاریخ نہیں پڑھی تو آپ نے پاکستان اسٹڈیز ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی. تو وہاں پہ جو ہے شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ جو ہے اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ دیور غدار,
کہ وہ ٹریٹر تھے. کیا تھا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہم 6 پوائنٹ ہے, حالانکہ آپ نے کبھی خود زحمت نہ کی ہوگی, نہ آپ کے کسی استاد نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ ابھی موبائل کے اوپر گوگل کر لیں کہ وہ جو 6 پوائنٹس تھے وہ تھے کیا تھا کہ ہمیں جی ہمارا پیسہ جو ہمارے حق دے دیا جائے, پروونشل اٹانمی ہو, ہماری سیکورٹی کا انتظام کیا جائے, یہ 6 پوائنٹ تھے. لیکن ہم نے بینگ اے نیشن جو ہے بس سنی سنائی باتیں, یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ بس ہم اس کو فارورڈ تو کرتے ہیں لیکن خود سے ریسرچ نہیں کرنی, تو وہ پھر ہمیں غداری نظر آئے گئے. یہاں پہ میں صرف ایک چیز مینشن شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے آپ کو کر دوں کہ شیخ مجیب الرحمان وہ غدار تھا اکارڈنگ ٹو پاکستان اسٹڈیز جو ہے کہ جس نے جناح جب پاکستان موومنٹ کی اسٹرگل کر رہے تھے تو وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور وہ ٹاپ پہ, مطلب آپ کہہ لیں فور فرنٹ پہ وہ تھا. ایک تو یہ اس کی غداری کا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں جو میں نے اس کی غداری دیکھی, آپ کی پاکستان اسٹڈیز کی بات نہیں کر رہا ہوں. دوسری اس کی غداری جو ہے وہ یہ تھی کہ جب محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ پریزیڈینشیل الیکشن لڑ رہی تھیں, کس کے اگینسٹ؟ وہ ایوب خان جس کی میں نے ابھی مینشن کیا ڈکٹیٹر. تو اس کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے, ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک ایجنٹ ہوتا ہے. ابھی آپ کے الیکشن ریسنٹلی ہوئے, تو اس کا جو پولنگ ایجنٹ تھا وہ وہی غدار شیخ مجیب الرحمان تھا. تو آپ خود دیکھ لیں, آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. میں نے جسٹ مینشن کیا ہسٹری کی کتابیں آپ کے گوگل پہ بھی پڑھی ہیں, آپ لائبریری میں بھی جائیں. تو 2 غداریاں میں نے آپ کو بتا دیں کہ ایک تو وہ ایجنٹ تھا کس کا, ایوب خان کا نہیں تھا, فاطمہ جناح کا تھا. تو اگر وہ غدار تھا تو پھر فاطمہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس پہ اب کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایوب خان نے اس کو بھی غدار کہا تھا اور وہی اس کے تاریخ ہے. بہرحال آ جاتے ہیں جی آگے, تھوڑا چلتے ہیں کہ الیکشنز ہوئے. عوامی لیگ جو ہے اس کی سیٹیں تھیں 160+, تقریباً 164 تھیں. اور دوسری طرف ایک پارٹی تھی جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو کی. انہوں نے سیٹیں جیتی کتنی؟ 80+ یا 84. آپ مجھے بتائیے جو جمہوریت ہے, اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ڈیفینیٹلی ہوگی, اینڈ آئی کین ایزیوم کہ جمہوریت کا ایک ہی اصول ہے کہ جس کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی, جس کی میجورٹی ہوگی, وہ پرائم منسٹر بنائے گا, اس کی گورنمنٹ آئے گی. دیکھیں ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر اگر بنے ہیں تو ان کی میجورٹی سیٹس تھیں, اس پہ الگ کویسچن ہے کہ وہ کس طرح سے آئی میجورٹی یا نہیں آئی, وہ ایک الگ سوال ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. یا اس سے پہلے خان صاحب جو تھے ان کے جو ہے پرائم منسٹر وہ بنے تو ان کی میجورٹی سیٹ تھی. تو اصول ایک ہے کہ یہ 100 کا حال ہے فار سپوز, اس میں جس کی سمپل میجورٹی ہوگی, جس کی 51 جس کے پاس ممبرز ہوں گے وہ پرائم منسٹر بن جائے گا, یہ اصول ہے. تو اس اصول کے تحت کس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا یا کس پارٹی سے ہونا چاہیے تھا؟ وہ عوامی لیگ سے ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ملک جو ویسٹ پاکستان, جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے, یہاں پہ جنرل یحییٰ خان تھے اور ان کے ساتھ جو ہے آپ کے ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ بنگالی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, ان کا کمپلیکشن جو ہے وہ بھی فیئر نہیں ہوتا, اور یہ کوئی ٹائپ آف گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنی سادہ پنجابی یا اردو الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں سمپلی. تو ہم بنگالیوں کو تو اپنے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بٹھا سکتے. پھر کیا ہوا کہ آپ نے ایک آپریشن کیا جس کو کہتے ہیں آپریشن سرچ لائٹ. اور میں چیزوں کو اگین ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اب آج کل کشمیر کی بڑی بات ہوتی ہے, اور کشمیر پہ کون ظلم کر رہا ہے جی؟ اکارڈنگ ٹو پاکستان جو ہے وہ انڈینس کر رہے ہیں. فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس کے اوپر کون کر رہا ہے؟ فلسطین کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ کے اسرائیل والے کر رہے ہیں. جو ظلم آپ کی اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ نے اور آرمی نے آپ کی اپنی خواتین, بنگالی ہماری خواتین تھیں, ٹھیک ہے, وہ مسلمان بھی تھی اور وہ پاکستانی بھی تھی, جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہسٹری کا ریکارڈ ہے. جتنی بھی آپ چیزیں کہنے خواتین کے ساتھ جو ہو رہا تھا, جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, جس طرح مار پٹائی, وہ سارا کچھ آپ نے کیا. ایونچولی جو ہے اس سے تھوڑا سا آگے موو آن کرتے ہیں, پارلیمنٹ پہ آتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ سیپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوتی ہے 1971 میں. اچھا 71 میں جب وہ بنگالیوں سے ہم نے جان چھڑوا لی, سو کالڈ کوٹ ان کوٹ, کہ بنگالیوں سے ہماری جان چھوٹ گئی, تو اس کے بعد ہماری نوجوان نسل کو شاید یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہے, انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم ہسٹری آف پاکستان میں جو ہے ایک نعرہ انٹروڈیوس کروایا نیا پاکستان کا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نعرہ بھی چوری کیا ہوا ہے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اٹ واز بھٹو ہو یوز دس نعرہ کہ کوئی بات نہیں, اچھا بنگالی ہم سے الگ ہو گئے تو ہم نیا پاکستان بنائیں گے. تو وہ نیا پاکستان کی جب بات آئی تو پھر آپ نے کیا, ظاہر ڈیفینیٹلی آپ کا آدھے سے زیادہ 55% جو آپ کی پاپولیشن تھی وہ کہاں پہ رہتی تھی؟ ایسٹ پاکستان میں, بنگال میں. وہ آپ سے الگ ہو گئی ہے تو آپ نے آپ کو نیا آئین بنانا پڑے گا. تو آپ نے پھر نیا آئین بنایا 1973 کا آئین جو ہمارا موجود ہے. اس میں تقریباً ابھی تک 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں, اور لاسٹ امینڈمنٹ یہی ہوئی ہے کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے کہ فاٹا کو پارٹ بنا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کا.
تو جب 1973 کا آئین بنتا ہے، اچھا 1973 کے آئین کے اوپر بھی بہت بات ہو سکتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کنسنسس کے اوپر بنا تھا، اس کو وہ بھی ایک الگ کارروائی ہے. میں جب کچھ ریکارڈز دیکھ رہا تھا نیشنل اسمبلی میں تو وہاں پہ ہمارے نعیم صدیقی صاحب وہ سینئر وہاں پہ لائبریرین تھے اس وقت جب یہ آئین بن رہا تھا، اور وہ پھر بعد میں سپریم کورٹ کے بھی لائبریرین رہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا اچھا یہ کورم ہے، ابھی میں آ رہا ہوں پارلیمنٹ کے اوپر، ہو اٹ ورکس نا. میں نے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دی کہ یہ اگر پارلیمنٹ کا حال ہے، فار سپوز نیشنل اسمبلی ہے، تو اگر آپ جو ممبرز ہیں وہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں ان سیٹس کے اوپر. دیٹ از اے رول آف دا لیجسلیچر نا. کوئی بھی جو بندہ جو ممبر نہیں ہے پارلیمنٹ کا، ہماری محترمہ ایم پی اے صاحبہ بیٹھی ہیں وہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گی کہ جو ممبر نہیں ہے وہ ہی اور شی کین ناٹ سٹ ان دی پارلیمنٹ، جو ہے اس کی جو کورم ہے. تو ڈیورنگ دا سیشن جو ہے ڈیورنگ دا سیشن. تو کیا ہوا کہ اس وقت جب آپ نے کوئی لیجسلیشن پاس کروانی ہوتی ہے تو ووٹنگ ہوتی ہے. تو ووٹنگ جو وہی بندہ کر سکے کہ جو اس حال کے اندر ہوگا. تو وہ جو جب آئین بن رہا تھا اس میں بہت سارے ایشوز تھے. کس کو؟ مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب تھے مفتی محمود صاحب. اسی طرح سے ایک نیب پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، جو آج کل ANP عوامی نیشنل پارٹی ہے، ولی خان صاحب، ٹھیک ہے. اسی طرح سے حاصل بزنجو صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ سینیٹر تھے، ان کے والد صاحب تھے غوث بخش بزنجو، یہ لوگ تھے. ایک اویس احمد نورانی صاحب ہیں، وہ بیچارے جیتے تو نہیں ہیں اس دفعہ لیکن وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے والد صاحب تھے شاہ احمد نورانی. یہ سارے لوگ جو تھے اپوزیشن میں تھے. تو ان کو کچھ اس پہ ریزرویشن تھی، یہ جو بن رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ پاس نہیں کریں گے. تو وہ نعیم صدیقی صاحب کے بتاتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے مطلب سول کپڑوں میں ایجنسیز کے لوگ تھے جو اس میں وقت جو ہے اس کا حصہ تھے، وہاں پہ موجود تھے. اس وقت یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ بن چکی ہوئی تھی. پہلے یہ اسٹیٹ بینک ہوتا تھا، وہاں پہ اس کا سیشن ہوا کرتے تھے. تو ان کو اٹھا کے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے آپ کہہ لیں پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ نیشنل اسمبلیز کو پھینک رہے تھے، اور ان کا جس طرح سے کنسنٹ لیا جا رہا تھا. بہرحال وہ پاس ہو گیا جی. اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں آرٹیکل 50 کے اوپر. آپ کو موبائل کے اندر موجود ہے یہ آپ کا جو یہ جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا. آپ موبائل میں گوگل کریں گے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو وہاں پہ ایک ایپ آ جائے گا گوگل پلے اسٹور کے اوپر جو نادرا نے پاور کیا ہوا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی. تو آرٹیکل 50 کہتا ہے کہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہوگا وہ بائی کیمرل ہوگا. واٹ ڈز اٹ مین بائی کیمرل؟ کہ آپ کے 2 ہاؤسز ہوں گے. ایک آپ کا نیشنل اسمبلی ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1956 کے آئین میں، دستور میں، اور 1962 میں صرف یونی کیمرل تھا کہ ایک ہی ہاؤس ہوتا تھا، صرف اسمبلی تھی. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے سینٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. واٹ واز دی ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ کہ پنجاب جو ہے اس کی پاپولیشن زیادہ ہے اور پنجاب کی سیٹیں بھی نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہیں. اب جو چھوٹے صوبے تھے پہلے 2010 سے پہلے NWFP تھا، اب اس کو KP کہا جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور بلوچستان اور سندھ، وہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب والے جو ہیں یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، کہ جو پارٹی پنجاب سے جیتے گی وہی ظاہر پرائم منسٹر ان کا آئے گا. اور وہ لیجسلیشن میں بھی، پالیسی میکنگ میں بھی وہ کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو سینٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی ایکول ریپرزنٹیشن ہو. تو قومی اسمبلی کے اندر پاپولیشن بیس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے صوبوں کی، ٹھیک ہے، اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ایکول ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 23 سینیٹر جو ہیں چاروں صوبوں سے الیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ پنجاب ہے. اس کے اندر پھر وہ فردر ہے کہ 14 جو ہیں وہ جنرل سیٹس ہوتی ہیں، 4 خواتین کی ہوتی ہیں، 4 علماء ٹیکنوکریٹس کی ہوتی ہیں، اور ایک جب 2010 میں یہ 18ویں ترمیم آئی تھی تو ایک مائنورٹی ممبر ہوتا ہے چاروں صوبوں سے. اسی طرح سے اسلام آباد جو ہے جہاں سے 4 سینیٹرز ہوتے ہیں، 2 جنرل، ایک جو ہے خواتین کی سیٹ ہے اور ایک علماء اور ٹیکنوکریٹس کی ہے. اچھا 8 سینیٹرز تھے جو پہلے فاٹا سے آتے تھے، لیکن جب سے مرجر ہوا ہے تو وہ جو ہے ان کو ختم کر کے اب جو ٹوٹل نمبر ہے سینٹ کا وہ 96 رہ گیا. پہلے کتنا تھا؟ 104 تھا. اب نیشنل اسمبلی کے جو 342 پہلے سیٹیں تھیں، اب جو مرجر کے بعد وہ رہ گئی ہیں کتنی؟ 336. اور وہاں پہ پاپولیشن بیسڈ ہوتا ہے. اچھا جنرل سیٹس جو ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ہیں 266، اور 60 سیٹیں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ خواتین کے لیے ریزرو ہیں، اور 10 جو ہیں وہ مائنورٹی کے لیے ریزرو ہیں. یہ تو ہو گیا اس کی کمپوزیشن. اب ہم آ جاتے ہیں کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں کہ جو بندہ جو بھی پاکستانی شہری 18 سال کی ایج کو پہنچ گیا ہے اور وہ رجسٹر ووٹر ہے، اس کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ ہے، تو وہ ہی اور شی از ایلیجیبل ٹو ووٹ. تو وہ اس کو ووٹ کرے گا. تو وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں جو پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے.
لیکن جو سینٹ ہے وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشنز نہیں ہوتے. آج تک مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی کسی سینیٹر کو جو ہے ووٹ دیے ہوں گے. ان کو ووٹ کون دیتے ہیں؟ وہ محترمہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ لوگ ووٹ کرتے ہیں. تو سینیٹر جو ہیں ان کے جو ہے انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں, اور جو پروونشل اسمبلیز کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کو ہر صوبے سے الیکٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کے جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کو الیکشن جو ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی کرتی ہے. تو یہ ان کا الیکشنز ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ جو اس کی لیجسلیٹو پروسیجرز کیا ہوتے ہیں, یا پہلے پاورز کی بات کر لیتے ہیں. اس سے بھی پہلے ہمیں پرائم منسٹر کی ویسے بات کرنی چاہیے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیسے الیکٹ ہوتا ہے کسی کو آئیڈیا کہ پرائم منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ اس کو کون ووٹ کرتا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ جو اس کے پارلیمنٹیرینز سے مراد ہے, پارلیمنٹ جو ہے نا, دونوں جو ہاؤسز ہیں نا ان کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی ہے. لیکن when it comes to the election of the prime minister, جو سینیٹرز ہیں they do not take part in this election of the prime minister. جو سینیٹر ہے نہ تو وہ خود سے پرائم منسٹر بن سکتا ہے, ایلیجیبل ہے, اور نہ ہی سینٹ والے جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں. جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے اس دو ریکوائرمنٹس ہیں سمپلی جو پرائم منسٹر بننے کے لیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ممبر ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی کا, اور نمبر 2 کیا ہے, نیر صاحب مسلمان ہونا چاہیے. غیر مسلمان جو ہے, غیر مسلم جو ہے, آرٹیکل آپ کا جو 91 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کا آرٹیکل جو 41 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی غیر مسلم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس پہ بعد میں ہم آتے ہیں. تو پرائم منسٹر کا الیکشن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میجورٹی پارٹی ہوگی وہ سمپلی جو ہے پرائم منسٹر اپنا الیکٹ کروا لے گی. اچھا, اب جو پاورز ہیں پرائم منسٹرز کی وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ پرائم منسٹر کی سب سے پہلی تو پاور یہ ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پورے ملک کا, اور وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے. اب کیبنٹ جو ہے, کیبنٹ کے لیے جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ممبرز ہونے چاہیے کس کے؟ اسمبلی کے. اچھا, 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے کہ 1/4 جو ممبرز ہیں نا وہ سینٹ کے بھی ہو سکتے ہیں کس کے, اس کے کیبنٹ کا حصہ. پہلے یہ ایسا نہیں تھا کہ سینیٹرز جو ہیں وہ نہیں بن سکتے تھے فیڈرل منسٹرز جو ہیں. اس کے بعد اس کی جو پاور ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا, ایڈوائز کیا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. کس کو؟ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے علوی صاحب. تو اچھا, پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ خود سے جو ہے اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کر لے یا پھر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے. اگر وہ اس پہ سائن نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے 48 آور جو ہے اس کے بعد جو ہے 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی وہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہو جاتی ہے. لیکن میں اگین جو اسی ریفر خان صاحب والے اس کیس کو کروں گا کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ سے اس کو اسمبلی کو ری انسٹیٹ کر دیا. وائی؟ میں نے ایک طرف تو کہا کہ پرائم منسٹر کے پاس پاورز ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس کا آپ کے پاس ریزولوشن اگینسٹ پاس ہوا ہو یا سبمٹ ہوا ہو, اس پہ ووٹ ہو چکا ہو, پھر تو آپ ہے ہی نہیں نا پرائم منسٹر. ابھی تک ووٹ نہ ہوا ہو تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہی کیس تھا جس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کو ری انسٹیٹ کر دیا. بہرحال چیف ایگزیکٹو کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ بنا سکتا ہے, اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اچھا, جو پروونشل گورنرز ہیں وہ بھی اپوائنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر. کرتا کون ہے؟ پریزیڈنٹ, لیکن ایڈوائز جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کرتا ہے. پھر آپ کا اسی طرح سے جو آرمی کے چیف ہیں, آرمڈ فورسز کے ہیڈ ہیں, چاہے وہ ایئر فورس کا ہے, چاہے وہ پھر آپ کا نیول ہے, یا پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, وہ کون ایڈوائز کرے گا؟ پرائم منسٹر کرے گا, اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کو سائن کرے گا, اور وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ لیجسلیٹو پروسیجرز کیا ہوتا ہے, جو ابھی میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کروں گا کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی بل جو ہے وہ لا نہیں بنتا جب تک 3 جو ہے وہ اسٹیجز سے نہ گزرے. سب سے پہلی اسٹیج یہ ہے کہ اگر وہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہاں پہ انٹروڈیوس ہوتا ہے. اچھا, لیجسلیشن بھی 2 قسم کی, لیجسلیشن 3 قسم کی ہوتی ہے. پہلی لیجسلیشن ہوتی ہے عام, آرڈنری بل ہوتا ہے, عام ہیلتھ کے حوالے سے ہو گیا, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو گیا, کوئی بھی آپ ہو سکتا ہے. دوسری لیجسلیشن جو ہوتی ہے جب بل آتا ہے وہ ہوتا ہے منی بل. منی بل سے مراد یہاں پہ ہے بجٹ. اور تیسری قسم کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ نے امینڈ کرنا ہے. تو ان تینوں کا پروسیجر جو ہے وہ مختلف ہے, اور تینوں کا جو پروسیس ہے وہ بھی مختلف ہے. عام جو لیجسلیشن جو پہلے میں نے آپ کو کہا, اس کے لیے وہ کسی ہاؤس میں سے بھی, چاہے وہ سینٹ ہے, چاہے وہ جو ہے نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پہ وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے. اچھا, ہم اس کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل آیا, نیشنل اسمبلی نے سمپل میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کر دیا, اور وہ پھر کہاں پہ جائے گا؟ سینٹ میں. اب جو سینٹ ہے اگر وہ بھی اس کو ایز اٹ از اسی طرح سے سمپل میجورٹی کے ساتھ پاس کر دیتا ہے تو فائن, وہ پھر تیسری اسٹیج پہ جائے گا کس کے پاس؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو سائن کر دے گا,
اور وہ کیا بن جائے گا, ایک لا بن جائے گا. اچھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ جی میں تو سائن نہیں کرتا تو پھر بل ہی نہیں, وہ لا ہی نہیں بنے گا. اس کے پاس صرف اتنی پاور ہے کہ 10 دن جو ہے وہ واپس بھیجے کہ جی 10 دن یا تو اس کو اسینڈ کر دے یا پھر وہ واپس بھیج دے پارلیمنٹ کو. اور پارلیمنٹ اگر جوائنٹ سٹنگ میں, جوائنٹ سٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ اور اسمبلی دونوں دوبارہ سے اگر پاس کر دیں گے تو پھر جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے دوبارہ سے اس کو واپس نہیں بھیج سکتا, وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کیا بن جائے گا, لا بن جائے گا. اچھا, یہ تو عام لیجسلیشن ہو گئی. اس کے علاوہ جو دوسری قسم کی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ کون سی ہوتا ہے, منی بل, جس میں پیسوں کا لین دین ہو گیا یا اس کے حوالے سے کوئی بل آتا ہے, یا بجٹ اسپیشلی جو آتا ہے. بجٹ سینٹ کے اندر جو ہے انیشیٹ نہیں ہو سکتا. یہ کہاں پہ ہوگا, یہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی کے اندر ہوگا. اچھا, نیشنل اسمبلی کے اندر جب یہ اس کو انیشیٹ کیا جائے گا, اور پروونشل اسمبلی کا میں ابھی تک وہاں پہ ذکر نہیں کر رہا کہ میرا فوکس جو ہے فیڈرل لیجسلیچر پہ ہی ہے, وہ پھر تھوڑا کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. تو وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ سینٹ ہوتا بھی نہیں ہے نا. تو یہاں پہ نیشنل اسمبلی ہوگی, اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اگر پاس کر دے گی تو سینٹ میں جائے گا ضرور وہ, لیکن اس کے پاس صرف 14 دن ہے کہ وہ ریکمنڈیشن بنائے اور اس کو واپس جو ہے وہ بھیجے گا. لیکن ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے یا ڈیلے کرے, اور نیشنل اسمبلی باؤنڈ بھی نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے ریکمنڈیشن بھیجی ہے وہ اس کو انکارپوریٹ کرے یا نہ کرے. وہ صرف جو پاور کس کے پاس ہے, نیشنل اسمبلی کی. اب تیسری قسم کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کو آپ نے امینڈ کرنا ہے تو. اچھا, کانسٹیٹیوشن کو اگر امینڈ کرنے کے لیے کوئی بل آتا ہے تو وہ بھی دونوں ہاؤسز میں سے کسی میں بھی انیشیٹ ہو سکتا ہے, لیکن پروسیس وہی ہے کہ ایک سے پاس ہوگا. اچھا, یہاں پہ ووٹنگ کا سسٹم تھوڑا مختلف ہے. پہلے میں نے کہا کہ سادہ میجورٹی, یا سادہ میجورٹی سے مراد کیا ہے کہ ہاف سے زیادہ ایک ووٹ بھی ہو جائے, مطلب 100 میں سے 51 اگر ہو گئے فار سپوز. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ 1/3 آپ کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے, کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو 1/3 جو ہے وہ ووٹ چاہیے ہوتا ہے, 2/3 جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. تو تب کیا ہوگا کہ وہ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے. اچھا, یہاں پہ اگر وہ ریجیکٹ کر دے نیشنل اسمبلی, سینٹ کی طرف سے اگر آیا یا پھر نیشنل اسمبلی نے کیا ہے تو وہ دوسری طرف سے, تو وہ جو بل ہے وہ وہیں پہ لیپس کر جائے گا. اس کو جوائنٹ سٹنگ نہیں ہوتی, جیسے میں نے کہا کہ آر بل کے لیے یا عام بل کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ جوائنٹ سٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو پروسیس ہو گیا اس کا لیجسلیشن کا, جس کے پروسیجرز ہو گئے. اچھا, ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کمیٹیز. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں فیڈرل, آپ کی جتنی بھی منسٹریز ہیں, چاہے وہ ہیلتھ تو بھی خیر یہاں پہ ہے صحیح ٹریننگ اسلام آباد کے اس کانٹیکس میں, لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہیلتھ ہے, ایجوکیشن, یہ جو ہے صوبوں کو دے دی گئی ہے. وہ ڈیفینس کی ہے, وہ فارن منسٹری ہے, تو ان کے اوپر ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کہتے ہیں. اچھا, اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ممبرز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے. نیشنل اسمبلی کے الگ سے کمیٹیز ہیں اور سینٹ کی جو ہیں الگ سے کمیٹیز ہیں ہر اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اور اس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے, باقی ممبرز ہوتے ہیں. تو جتنی بھی لیجسلیشن ہوگی وہ کیا ہے کہ وہ بل آئے گا تو کمیٹیز اس کے اوپر ریکمنڈیشن بھی دیتی ہیں, اس کے اوپر ڈبیٹ بھی کرتی ہیں, پھر وہ ہاؤس میں آئے گا, پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ کام جو کمیٹیز کا ہوتا ہے دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے نا ریلیونٹ اس منسٹری کا, تو وہ کیا کرتی ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ جواب دہ بھی ہوتی ہیں. وہ وہاں پہ ان پرسن جو ہے منسٹر جو ہے اس کو ہاؤس آف جو چیمبر ہے اس کے اوپر بلا بھی سکتے ہیں, وہاں کو ان کا سیکرٹری صاحب تو جواب دہ ہوتے ہیں. تو دوسرا جو آپ کہہ لیں امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے ود ان دی پارلیمنٹ آف پاکستان, وہ کیا ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں. ایک جو اہم کمیٹی ہے جس کا نام ہے PAC, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. تو جتنا پیسہ جو ہے, جتنا بجٹ لگتا ہے پورے سال کا آپ کا ملک کے جتنے بھی اداروں میں, تو وہ جو جواب دہی ہوتی ہے, ایک تو پارلیمنٹ کے ہوتی ہے, مطلب سینٹ میں الگ سے آپ اس پہ کویسچن ڈال سکتے ہیں, وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں ریلیونٹ منسٹر کو کہ جی یہ اتنا پیسہ کہاں پہ. لیکن جو اسٹینڈنگ میں جو PAC کی بات کر رہا ہوں یہ اس کے اوپر چیک رکھتی ہے. آج کل اس کے اوپر بھی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جی کس کو اس کا چیئرمین بنانا چاہیے. آپ اگر جو ہے نیوز کو فالو کرتے ہیں تو شیر افضل مروت جو ہے PTI بیک جو ان کے ممبر ہیں ان کو کہا جاتا ہے, اور بہت سارے. تو وہ اس وجہ سے ہی ہے, وہ اتنی امپورٹنٹ کمیٹی ہے کہ وہ پورا جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر ہوتا ہے. اچھا, رولز کے اوپر یہ رولز کے اندر ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ اپوزیشن کو ہی دینی ہے. یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہوئی ہے جب سے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا PMLN اور جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہیں ان کے درمیان, تو تب سے یہ دے دیا جاتا ہے, ادروائز رولز کے اندر کوئی نہیں ہے. تو یہ ہوگی کمیٹیز. ابھی میرا لاسٹ جو ہے, میں اس کو زیادہ آپ کو مزید بور نہیں کروں گا, 2 منٹ میں ایک چیز وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ابھی میں نے جو ساری آپ کو یہ کارروائی بتا دی کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے, اس کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, لیجسلیٹو پروسیجرز کیا ہوتے ہیں.
لیکن آپ جو ہیلتھ پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں تو آپ ان کو کیسے کوئی سجیشن دے سکتے ہیں, آپ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ جب آپ تو ممبرز اگر نہیں ہیں تو آپ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے اس کے اندر, تو پارٹیسپیشن کیسے ہوگی؟ اس کے 2 سے 3 طریقے ہیں. جیسے یو کے میں میڈم جو ہے یہ بھی وہاں پہ ہو کے آئی ہیں. یہاں پہ معذرت کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, وہ تو ڈائنیسٹیز ہیں. ایک فیملی جو ہے اس کی مطلب اگلی نسل چلتی ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا. اب 3-4 جو بڑی ہماری پارٹیز ہیں آپ دیکھ لیں کہ پہلے دادا تھا یا نانا تھا, اس کے بعد اس کی بیٹی آ گئی, پھر اس کا جو بیٹا آ گیا, پھر جو اس کی بیٹی آ گئی, دونوں تینوں طرف آپ دیکھ لیں. چلے میں نام لے دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ کسی بھی پارٹی کا, چبینگ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, اگر آپ کہیں گے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو میں اس کی بھی آپ کو تاریخ بتا دوں گا, اور وہاں پہ بھی میں آپ کو جو ہے ڈائنیسٹک پالیٹکس دکھا دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس میں نہیں. مجھے جو جہاں پہ تھوڑی سی ٹو سم ایکسٹینٹ جمہوریت ہے, جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, میں ان کے آئیڈیالوجی سے جو ہے اتفاق نہیں کرتا, وہ دیٹ از جماعت اسلامی, کہ وہاں پہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ الیکشن جس طرح سے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی ان کے ہوئے ہیں. یا پھر ایم کیو ایم سے بھی آپ جو ہے ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی پالیسی میں, وہاں پہ بھی جو ہے اس طرح سے کوئی ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے. یہ 2 پارٹیز ہیں. ادروائز ذوالفقار علی بھٹو جو نے 1962 میں 64 میں اس کی وہ رکھی تھی بنیاد. بھٹو صاحب کے بعد کون آئے؟ محترمہ جو ہیں ان کی نصرت بھٹو ہیں, جب ان کو جیل میں ڈالا گیا, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو آ گئیں, پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ آ گئے, اور پھر انہوں نے خود جو ہے کو چیئرمین بن گئے, اور چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو بنا دیا. اور آج کل آصفہ بھٹو جو ہیں وہ صرف ممبر نہیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, وہ آپ کی فرسٹ لیڈی بھی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ پی ایم ایل این میں آ جائیں تو جو شریف صاحب تھے خود جو ہے وہ تو نہیں تھے خیر پالیٹکس میں, لیکن وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پہلے فائنانس منسٹر لگایا گیا. آپ سنتے ہوں گے جنرل جیلانی کا نام, تو میں اس تاریخ میں مزید نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال ان کو پہلے فائنانس منسٹر لگایا گیا, کہاں پہ؟ پنجاب میں. پھر ان کو جو ہے پرائم منسٹر جو ہے یہ بنے, چیف منسٹر بنے پنجاب کے. پھر ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی آ گئے, اور پھر یہ یہاں پہ پرائم منسٹر بنے 2 دفعہ, بلکہ 3 دفعہ 99 تک, تو یہ ان کا تیسرا ٹینور ہو گیا تھا. چوتھا پھر جو ہے 2017 والا ہے تیسرا. تو اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب آ گئے, پھر جو ہے مریم صاحبہ آ گئی, حمزہ بھی ہے. تو آگے ہم سن رہے ہیں کہ شاید جو ہے کچھ عرصے تک صفدر جو ہے, کیا نام ہے اس کے بیٹے کا, کیپٹن صفدر, جنید صفدر, شاید اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا جائے. چودھری ہیں گجرات کے, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو ہے ظہور الہی, تو اس کے بعد پرویز الہی, تو یہ جو مونس الہی, تو چودھری جو صالح حسین, اور پوری فیملی ہے, ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان ہیں جی, ان کے مفتی محمود صاحب تھے. اس کے بعد جو ہے خود ہیں, اور ابھی اسد محمود جو ہیں وہ بھی آ چکے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کے خود جو بچے 2 بیٹے ہیں وہ تو باہر ہیں, لیکن ودن جو ان کی جو پارٹی, ابھی پرویز خٹک صاحب ویسے ان کو چھوڑ گئے ہیں. پرویز خٹک لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو کیبنٹ ہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, یہاں پہ زرداری فیملی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے. مطلب یہ بھٹو فیملی اس کو کہہ لیں زرداری, کہ ان کے سب سے زیادہ ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی ہیں. دوسرے پہ جو ہے شاید کوئی اور نون لیگ کے یہ نواز شریف صاحب ہوں گے. تو اس وقت 7 میرے خیال میں یا 6 ایم این ایز جو تھے وہ کہاں سے تھے؟ 7 تھے. 7 ایم این ایز جو تھے وہ خٹک صاحب کی فیملی سے تھے, خود بھی, مسز بھی, بیٹی بھی, داماد بھی, اور 2 وہ بھابھی بھی. تو اس طرح سے تو ابھی بھی جو آپ کی ریزرو سیٹس آتی ہیں, تو یہاں پہ اچھا ریزرو سیٹس کن کے لیے ہیں؟ خواتین کے لیے ہیں. نہیں, میں وہی اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ ریزرو سیٹس جو 60 ریزرو سیٹس ہیں وہ کس کے, اچھا ان کا الیکشن, سوری میں بتانا بھول گیا, ریزرو سیٹس کا الیکشن جو ہے آپ ووٹ نہیں کرتے, میں ووٹ نہیں کرتا. وہ پارٹی جو ہے وہ ایک لسٹ دیتی ہے, وہ اسی ہیرارکی کے ساتھ جس طرح وہ دیتے ہیں, تو وہ جتنا آپ پرپورشن ہوتا ہے, تقریباً 4 اگر آپ کے ممبرز ہوں آلموسٹ, تو ایک آپ کو ریزرو سیٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے خواتین کی. تو وہ پھر اس طرح سے اپنے جو نیئر 1 یا ڈیئر 1 ہوتے ہیں وہی ان کو آتے ہیں. پھپھو ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے, اور یا پھر آپ کی ماسی ہوگی, آپ کی خالہ ہوگی, آپ کی بیٹی ہوگی, آپ کی بھتیجی ہوگی. تبھی جا کے ان کے پروفائلز آپ نکال لیں, جتنے بھی آپ کے ممبر نیشنل اسمبلی ریزرو سیٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں, آپ کو یہ کوئی خالہ, پھپھو, نانی, دادی, یہی سارے آپ کو اس طرح سے ملیں گے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی پالیٹکس ہے, اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کی, تو ڈائنیسٹک پالیٹکس میں جو خٹک صاحب کا میں نے بتایا, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی میں اب بھی ہیں, تب بھی تھے, ٹھیک ہے. اسد کیسر صاحب تھے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ڈائنیسٹیز تو وہاں پہ چل رہی ہے. ہم اب آ جاتے ہیں کہ کیسے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, جو جہاں پہ میں آپ کو بتانے لگا تھا, اور پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں
کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ تھے. انہوں نے ایک نا بڑی اچھی ایک چیز جو ہے انٹروڈیوس کروائی تھی کہ آپ جو ہے نا خود سے آپ کو کہیں آنے جانے کی کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو یا سینیٹر کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ای میل دیا ہوا انہوں نے سینٹ کی ویب سائٹ کے اوپر, تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایشو ہے فار سپوز, تو آپ نے جسٹ جو ہے اس کی اٹینشن جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس ایک ہوتا ہے, میڈم بھی ہمیں بات بتائیں گی کہ کالنگ اٹینشن نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ایشو ہوا ہے, مثال کے طور پہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں پہ روڈ بننی چاہیے, کوئی صحت کا مسئلہ ہے, تو وہ بڑا اہم ایشو ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جو جب آپ کے پروسیجر وہ چل رہا ہوتا ہے سیشن, تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے, تو وہ پھر ممبر نیشنل اسمبلی جو ہوتا ہے وہ کالنگ اٹینشن نوٹس دیتا ہے, پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو آپ ای میل لکھیں گے ان کو, اور وہ پھر جو ہے وہاں پہ سینٹ کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس کو ریلیونٹ جو کنسرن جس بھی منسٹری کے بارے میں آپ لکھیں گے وہ ممبر جو ہے اس کے پاس جائے گا, اور وہاں پہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. دوسرا جو میں پارٹیز کی بات جہاں سے وہ ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہو گئے, وہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ یو کے میں یا ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے اس سے پہلے وہ جو لیجسلیشن کا بل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ایکسیز ان کے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ٹیبل ہوگا, وہاں پہ ڈسکشن ہوگی, اور وہاں پہ اس کے کنٹینٹ کے اوپر بات ہوتی ہے, پھر جا کے وہ کہاں پہ جاتا ہے آپ کا وہاں پہ انٹروڈیوس ہوگا یا ٹیبل ہوگا. اچھا, وہیں پہ جو عوام ہے جہاں پہ اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں, جو ممبرز ہوتے ہیں, وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنی رائے لیتے ہیں. کن سے؟ مثال کے طور پہ میں ایم این اے ہوں اس کا کس حلقہ 9048 اسلام آباد کا, تو جب وہ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوگی تو میں اپنے عوام جو ای میلز کے تھرو یا جس طرح سے بھی میں ان سے اپنی رائے لوں گا کہ یہ ایسی لیجسلیشن ہم پاس کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, ایسی پالیسی بنانے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں, حالانکہ وہ پبلک ایک پلیس ہے, وہاں پہ تو ہماری انٹری بھی نہیں ہوتی, اور ہمارا ایم این اے جو ہے پہلے تو وہ آپ کو ہر چیز جو ہے الیکشن سے پہلے جو ہے اویلیبل کر دیتا ہے, یا رابطے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہی وہ ممبر بنتا ہے اس کے بعد تو وہ پھر رپلائی کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ وہ ہو, لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. تو ایک یہ ہے کہ آپ وہ ای میل جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں, پبلک ہیئرنگ, اس کا جو ہے پبلک ہیئرنگ نوٹسز اس کو کہا جاتا ہے, جو میں نے پہلے آپ کو کہہ رہا تھا. دوسرا جو آپ کر سکتے ہیں وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. پریشر بلڈ سے مراد یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, تو آپ اگر کوئی ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر جب ڈبیٹ ہوگی تو اس پہ ایک آٹومیٹکلی جو ہے, ظاہر ہے یہ لوگ جس کو فالو تو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جو ان چیزوں کو پھر وہ کالنگ اٹینشن نوٹس بھی دیتے ہیں, اس کے اوپر کویسچنز بھی ڈالتے ہیں, اور وہ کمیٹیز کے اندر جو ہے چیزوں کی ڈسکشن ہوتی ہے. تو دوسرا جو ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا, تیسری بات جو ہے کہ آپ کس طرح سے ان کے اوپر ان کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیونٹ ممبر ہے, ڈیفینیٹلی ہی اور شی از رسپانسبل ٹو یو پیپل, تو اگر وہ ایکسیس میں ہے تو اس کے ساتھ لابینگ کی جا سکتی ہے. آپ لابینگ کریں کہ یہ ہمارا ایشو ہے یا یہ پورے ملک کا ایشو ہے, صرف اس کو اپنے حلقے تک نہ رکھیں کہ یہ پورے ملک کا ایشو ہے, تو اس کے اوپر جو ہے کوئی ایسی لیجسلیشن یا کوئی ایسا جو ہے موشن جو ہے وہ ٹیبل ہونا چاہیے. تو اگر وہ موشن وہاں پہ ٹیبل کرے گا تو موشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ ایک ممبر کا موشن نہیں ہوگا, اس کے اوپر پورے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ پورے ملک میں, ظاہر ہے آج کل تو وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی وہ اگر کہیں پہ انٹروڈیوس ہوگی چیز یا بات ہوگی تو وہ اس کو کوریج جاتی ہے. تو یہ 3 سے 4 طریقے ہیں جس کے تھرو جو ہے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, یا پھر آپ ان کو کوئی بھی آپ نے پالیسی یا بل جو ہے آپ چاہتے ہیں ٹیبل کروانے تو اس کو کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں جو بھی اگر آپ کسی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے. میں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے, ظاہر میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کوئی لیجسلیشن جو ہے اس پہ بات کی یا میں نے میرے کہنے پہ کسی نے کوئی چیز ٹیبل کر دی, لیکن جب آپ کا ہوم ورک ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو ہے تو بہت سارے بات سنتے ہیں. ندیم صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بھی اس کو ایگری کریں کہ میں اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, یہ کچھ کام کر رہے ہیں کسی چیز کے اوپر اور انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا, اور مجھے بڑی امید ہے کہ جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں وہ لیجسلیشن ہو جائے گی یا ایٹ لیسٹ وہ ٹیبل چیز ہو جائے گی. ایک اور ڈاکٹر بینا ہے, کل وہ یہاں پہ آئی ہوئی تھیں, اب وہ خواتین کے حوالے سے اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے اوپر وہ بھی لابینگ کر رہی ہیں, تو وہ خود ممبر تو نہیں ہے. خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ہوم ورک ہوا ہے, اور وہ بہت سارے ایسے ممبرز ہیں, یہ جو معذرت کے ساتھ میں اس سے ایگری نہیں کروں گا, آئی ایم اے ڈیموکریٹ, اور کہتے ہیں نا کہ جو جمہوریت ہے, آپ نے کہا, انہوں نے سکندر صاحب نے سوال پوچھا, آپ نے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو کوئی پتہ نہیں, اس کے حق میں نہیں ہوں, تو میں اوور آل پارلیمنٹ کو بڑا وہ سپورٹ کرتی ہوں. کچھ ایسا ایسی کوئی بات ہوئی کہ پارلیمنٹ پاکستان
या या کوئی ورکنگ کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ یا تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے So I think objection deleted. Thank you. تو میرا جو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو انڈرمائن نہ کریں. اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا اپنا جو پارلیمنٹ ہے وہ ہمارا ایک جمہوری ادارہ ہے اور آئین میں اس میں بھلے جو ہے وہ اس طرح سے اس میں ابھی پرفارمنس میں ایشوز ہیں, لیکن یہ فلٹر جو لگتا ہے نا 5 سالوں کے بعد جو الیکشنز ہوتے ہیں, تو یہ 4-5 فلٹرز اگر لگیں گے کنزیکٹیولی تو آئی ہوپ کہ بہتر چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی, بہتر سٹاف بھی آنا شروع ہو جائے گا آپ کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے. تو مقصد یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے ممبرز جو ہیں وہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سارے ممبرز کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ یار یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, مطلب یہ ان اے سینس کہ فضول ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, ایسا نہیں ہوتا. اگر 100 ممبرز ہیں اس میں 40 جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ سمجھا نہیں پا رہے, تو میرا خیال میں اس میں 50 نہیں تو 20 یا 30 یا 5 لوگوں کو سمجھ ضرور آئے گی. ایسے ہیں ممبرز اور ہر پارٹی کے اندر ہیں. تو آپ ان کو ذرا ان کا لوکیٹ کریں, ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں, آپ لابینگ کریں اور آپ کی بات سنی جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈبیٹ بھی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. سوری میں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کا اناؤنس کرنا بھول کے, محترمہ جو ہیں آمنہ صاحبہ جو ہیں یہ ممبر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی, اور یہ میں نے تو آپ کو تھیوریٹیکل چیزیں بتائیں, میں وہاں پہ ریسرچ ضرور کرتا رہا ہوں لیکن میں جو ممبر تو نہیں رہا پارلیمنٹ کا. تو یہ آپ کو بتائیں گی کہ جو پریکٹیکلی جو ہے پارلیمنٹ وہ کیسے ورک کرتا ہے یا وہ وہاں پہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. تو ویلکم. السلام علیکم. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں پوری پاکستان کی تاریخ سے گزار دیا, اور جی گزر چکے تھے ہم, چونکہ جس دور کے ہم لوگ ہیں ہم نے بہت بار گزرے ہیں. اب جو بچے ہیں ظاہر ہے ان کا بھی ہوا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں بڑی شیریں کیں لیکن تلخ بھی کافی کیں, تو میری کوشش ہوگی کہ میں تلخ و شیریں کا کچھ مکسچر آپ کے سامنے پیش کروں, کیونکہ ہم ہمیشہ ہر چیز کی نیگیٹیوٹی دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. تھوڑا سا مثبت سائڈ پہ بھی ہمیں جانا چاہیے. میں بیسیکلی ایک استاد ہوں اور پچھلے 20 سال سے 2003 سے بلکہ 21 سال ہو گئے میں ایک کالج رن کر رہی تھی میں ایبٹ آباد میں, اور وہاں پہ مجھے بیچلرز لیول پہ اور انٹر لیول پہ میں کمیونیکیشن سکلز پڑھا رہی تھی. اس کے بعد میں پاک اسٹڈیز اور ہسٹری کی بھی, چونکہ میرا سبجیکٹ ہے تو میں وہ بھی پڑھاتی رہی ہوں. اور جس طرح پاک اسٹڈیز کی بات کی, میں بہت ساری جگہوں پہ پاک اسٹڈیز سے بھی, ظاہر ہے جیسے آپ ایگری نہیں کریں گے بہت سارے لوگ, ہم بھی اس میں کچھ چیزیں کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک استاد کا فرض ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ چیز کتاب میں بھی ایسی ہے تو وہ اس کا بہتر طور پہ بتا سکے. استاد کا کام ہی ہے. بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں, میں چونکہ اپنے موضوع سے ذرا زیادہ قریب رہوں گی کہ میرا کیا کام رہا یا ایک لیجسلیٹر کا کیا کام ہے. ایک لیجسلیٹر کا کام اسمبلی میں کیا ہے. اگر ہم اس کو انٹریکٹیو سیشن رکھیں تو آپ کچھ جواب دیں گے, کیونکہ آپ کچھ سوئے لگ رہے ہیں. تو تھوڑے سے ایکٹیو کرنے کے لیے میں پوچھوں گی کہ ایک لیجسلیٹر کا کیا کام آپ کی نظر میں آتا ہے. گلی بنانا, ہینڈ پمپ لگانا, سڑکیں بنوانا, ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے. انوگریٹ کرنا, ربن کاٹنا, انوگریشنز کرنا نا, یہی لگ رہا ہے. فلاں صاحب کو بلا لیں جی, انوگریشن کر لیں, مہمان خصوصی بن جانا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جی سیاستدان ہیں, ان سے ہم یہ کچھ کروا لیں. جبکہ ایک لیجسلیٹر کا کام کیا ہے, وہ اس کا کام ہے اپنی ریپریزنٹیشن کرنا اپنے علاقے کی. وہ وہاں پہ اپنے علاقے کے لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے آیا ہے, کیونکہ اس کے علاقے کے لوگوں نے اس کو منتخب کر کے وہاں بھیجا ہے. کون ہے, کیسا ہے, امیر ہے, غریب ہے, وڈیرا ہے, وٹ ایور ہو ایور ہی از, اس کو انہوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے. تو وہ اپنے علاقے کی ریپریزنٹیشن کرنے کا مطلب اس نے کرنی ہے, اس کو ہر صورت کرنی ہے. تو سب سے پہلے آگے ریپریزنٹیشن, پھر لا میکنگ. لا میکنگ کے بارے میں بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ جیسے بلز ہیں
اور فائنینس بل کا آپ نے بتایا, گورنمنٹ بل کا بتایا, یہ چیزیں بتائیں. تو یہ تو میں ابھی ساتھ ساتھ بات کروں گی. تو لا میکنگ میں آپ نئے لاز بنائیں گے بھی, اور جو آلریڈی لاز موجود ہیں اور جن سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان میں آپ امینڈمنٹس کر دیں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کوئی لا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو آپ ریپیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 3 کام یہ بھی اس کے لیجسلیٹر کے ہیں. پھر تیسرا کام ہے بجٹ میکنگ. جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس میں لا میکرز کا حصہ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ممبرز ہوتے ہیں ان کو بجٹ میکنگ میں اتنا حصہ نہیں دیا جاتا. 5 سال میں نے ایز این اپوزیشن ممبر کے گزارے اسمبلی میں, اور جیسے ہی بجٹ آتا تھا ہم لوگ شور کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ ہمیں اس میں شریک کیا جائے, ہمیں بتایا جائے. ہم بعد میں تو کھڑے ہو کے کٹ موشنز بھی دے دیں گے, یہ چیزیں بھی دے دیں گے, لیکن ہمیں پلیز بتایا جائے کہ بھئی آپ جو چیز لے کے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پبلک کو, تو میں کہتی ہوں ہمیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو انوالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ ایک تھوڑی سی, تو اس پہ ابھی لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے, بہت ساری بات چیت بھی ہو رہی ہے. لیجسلیشن سے زیادہ بات چیت, اس پہ ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھیں اور افہام و تفہیم سے یہ چیزیں ان کو حل کیا جائے. چوتھا اور بڑا اہم ترین کام جو ہے وہ ایک لیجسلیٹر کا ہے اوور سائٹ, کہ وہ دیکھے کہ یہ محکمے اتنے بنے ہوئے ہیں, اتنے یہ کام کر رہے ہیں, کیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو وہ اوور سائٹ, ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے وہ اس کا کام ہے لیجسلیٹر کا. اب اس لیجسلیٹر کو کیا طریقے ہیں اس کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, کچھ اسمبلی ٹولز جن کو ہم کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کوسچن آنسرز ہوتے ہیں. لیٹ سپوز مجھے پتہ چلا, کیونکہ اب یہ تو میری وہ نہیں ہے, میرا کے پی سے ریلیٹڈ میں بات کروں گی, خیبر پختونخوا سے. مجھے پتہ چلتا ہے جی کہ ہزارہ کے کسی ہاسپٹل میں فلاں بات ہوئی ہے, ہیلتھ کیئر کو میں مد نظر رکھوں, یا BHU میں یہ بات ہوئی, تو میں نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے, اپنا کوسچن اس کے بارے میں جمع کرا دینا ہے. کیا یہ ایسا ہوا تھا, اگر ایسا ہوا تھا تو کیوں ہوا, وہ میں نے پورا اس سے جواب مانگنا ہے. اب ادارہ جو ہے وہ باؤنڈ ہے, وہ مجبور ہے مجھے جواب دینے کے لیے. سیکٹری خود آئے گا, بیٹھے گا, منسٹر بیٹھے گا اور میری بات کا جواب دے گا. یہ بہت اہم ترین ٹول ہے کوسچن اینڈ آنسرز والا, اور اس پہ بڑی بڑی باتیں کھلی بھی ہیں. ہمارا بینک آف خیبر کا ایک ایشو کھلا تھا, وہ میرے ہی کوسچن آنسرز پہ کھلا تھا. تو یہ بڑے بڑے اسکینڈلز بھی آپ کے سم ٹائمز کوسچن آنسر سے ہی کھل جاتے ہیں. پھر اس میں ایک چیز ہے ریزولوشن, قرارداد. آپ میں بھی کوئی قرارداد جمع کرا سکتے ہیں, کوئی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم وہاں پہ قرارداد جمع کراتے ہیں. قرارداد کی بظاہر کوئی اتنی اہمیت نظر نہیں آ رہی ہوتی, کیا ہوگا, پاس ہوگی نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو وہ قرارداد ایسی ہے جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اگر منظور کر لیتی ہے, پاس کر لیتی ہے, اٹس اوکے. لیکن اگر وہ اس پہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ, پھر وہ جائے گی نیشنل اسمبلی, پھر نیشنل اسمبلی سے سینٹ, پھر وہاں سے وہ پتہ چلے گا جی کہ یہ قرارداد منظور ہوگی کہ نہیں. اس میں میرا خیال ہے وہ زیادہ فائنینشیل ایشوز پہ ہو جاتی ہے, اگر اس میں کوئی فائنینسز انوالو ہوں تو. تو میری جیسی ایک قرارداد تھی ٹرانسجینڈر کے اوپر. الحمدللہ میں یہ بڑی فخر سے بات کہنا چاہوں گی کہ ٹرانسجینڈر کے اوپر جو آپ کے پاکستان میں آج تک جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے وہ ہوئی میری ریزولوشن کے بعد ہے. ٹرانسجینڈر کا جو پہلا نام اسمبلیز میں لیا گیا وہ 2016 میں میری پہلی ریزولوشن کے بعد ہوا. اس کے بعد آواز آئی نیشنل اسمبلی میں بھی, اس کے بعد آواز اٹھی سینٹ میں بھی. تو ہم بالکل اس کو نیگیٹو سائڈ پہ نہیں لے کے جاتے کہ کچھ بھی نہیں سنا جاتا, ایسا بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میری ٹرانسجینڈر کمیونٹی, میں ٹرانسجینڈر نہیں کہوں گی, میں کہوں گی ہمارے ہاں جو بایولوجیکل, مجھ سے بلکہ باہر کے کچھ انہوں نے انٹرویوز بھی لیے. میں نے کہا بھائی آپ علماء میرے پیچھے ہو جائیں گے کہ ٹرانسجینڈر کی بات کری. میں ٹرانس کی بات نہیں کر رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بایولوجیکل, ٹرانسیکشوئل مطلب جو بایولوجیکلی اس میں ہیں. تو وہ چیز ان کے لیے ہم نے کام بھی کیا, ان کے لیے ہم نے ہمارے ہاں ان کی باقاعدہ پالیسی بنی ان کے لیے. تو یہ ایک اچھا ایکٹ ہوا خیبر پختونخوا میں. اس کے بعد کال اٹینشن نوٹس کا جیسے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, کال اٹینشن نوٹس ہے کہ اگر میرے علاقے میں کوئی
حادثہ ہو گیا, میرے علاقے میں کوئی فوری نوعیت کا کوئی مسئلہ ہو گیا, میں نے آ کے فوری طور پہ کال اٹینشن نوٹس جمع کرا دیا. ویسے تو اس کے کچھ دن ہوتے ہیں, 2 دن 3 دن, لیکن اگر بہت ہی وہ ایمرجنسی نوعیت کا معاملہ ہے, مثال کے طور پہ میرے علاقے میں میرا تعلق گلیات سے ہے, نتھیا گلی ہماری کانسٹیچوئنسی ہے. وہاں پہ ایک بچی کو گاڑی میں بند کر کے جلا دیا گیا تھا, اور مجھے آتے ہوئے راستے میں یہ بات پتہ لگی. میں نے فوراً پہنچ کے اسپیکر صاحب کے ساتھ بات کی, اور میں نے کہا سر میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ ترین یہ ہے کہ کال اٹینشن نوٹس اس کے اوپر آئے, میں اس کی فوری مذمت اور جو بھی ہم نے مجرموں کا وہ کرنا تھا سارا. اور فوری طور پہ یہ ہوا کہ ہم نے اسی دن جیسے وہ واقعہ وہاں پہ روح پذیر ہوا, اس بچی کے جنازے سے پہلے کال اٹینشن نوٹس اور وہ ہمارا پاس ہو گیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں. اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ خواتین کو دوں گی کہ بہت ساری خواتین نیشنل اسمبلی میں بڑا انہوں نے کام کیا, سندھ اسمبلی میں کام کیا, پنجاب اسمبلی میں, اور ایون کے پی میں, اور الحمدللہ ان چند لوگوں میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جاتا ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایڈجرنمنٹ موشن. اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ بھی میں آپ کو سناؤں گی. ایڈجرنمنٹ موشن یہ ہوتا ہے کہ جی اس آپ کا جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, جو بھی آپ کا چل رہا ہے, اس کو رکھیں سائڈ پہ, اور ہماری جو موضوع ہے اس پہ بات کیجیے. میرے لیے کلائمیٹ چینج, میرے لیے انوائرمنٹ, میرے لیے پولوشن, میرے لیے فلڈس, میرے دل سے بہت قریب ہیں یہ چیزیں, میں ان پہ کام بھی کر رہی ہوں. میری ایڈجرنمنٹ موشن آئی کہ جی اس باقی جو بحث ہو رہی ہے اس کو سائڈ پہ رکھا جائے, اور میری یہ جو ایڈجرنمنٹ موشن ہے اس کو آپ لے کے آئیں کہ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کلائمیٹ چینج کے اوپر, جو اس وقت دنیا کا مطلب برننگ ایشو آ رہی. کب کی بات میں کر رہی ہوں؟ آج سے 11 سال پہلے کی, یا 7-8 ایئرس پہلے کی بات کر رہی ہوں, 2015-16 کی بات کر رہی ہوں میں. آپ خود دیکھ لیجئے گا, 8 سال بنتے ہیں. مجھے جواب ملا اسمبلی سے, دس از ناٹ ویری امپورٹنٹ ایشو. اور بحث کیا ہو رہی ہے اسمبلی میں؟ میرے علاقے میں کلاس 4 کی جو تقرری ہو رہی ہے وہ میں دوسرا ایم پی اے کیوں کر رہا ہے. مطلب جسٹ امیجن کہ یہ جو لیجسلیشن جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن کریں گے, وہ یہ باتوں پہ لڑ رہے ہیں, اور اس پہ 3 گھنٹے بحث ہوتی ہے, اور اس پہ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی یہ میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے, میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے, اور مسئلہ کیا ہے؟ تقرریوں پہ, تبادلوں پہ. میں تبادلہ نہیں کرا سک رہا, یا میرا کیوں میری جورسڈکشن میں, میری کانسٹیچوئنسی میں فلاں صاحب نے کیوں انٹروین کیا یا انٹرفیئرنس کی. تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی تھی ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ میری بھی کانسٹیچوئنسی ایسا نہیں تھا کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی آپ عورتوں کی کون سی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, تو وہ اس پہ میں بات کرتی ہوں. پھر ایک ہے پوائنٹ آف آرڈر. اب بڑی مطلب دلچسپ بات ہے, میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 144 لوگوں کو میں سے میرا خیال ہے 20 لوگوں کو پتہ ہوگا یا 25 کو ہوگا کہ پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے. پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے؟ آپ کے اسمبلی بزنس جو ہو رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, تو آپ نے اٹھ کے پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہے جی پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کوئی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں جی پوائنٹ آف آرڈر, اجازت ملتی ہے جی میرے علاقے میں وہی بات تقرری والی آ گئی یا کوئی اور آ گئی, میرے علاقے میں یہ بندہ یہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا فلاں فلاں فلاں. مطلب وہ کوئی تک ہی نہیں بن رہی, اس کے اسمبلی سے تعلق ہی نہیں ہے, وہ آپ کے علاقے سے تعلق ہے. دوسرے صاحب اٹھ کے کہیں گے جی میرے بھی یہ ضمنی کوسچن آ گئے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ تو وہ پوائنٹ آف آرڈر کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں, اسٹل نہیں پتہ. میں آپ کو, کیونکہ میرا بہت زیادہ کام ہے لیجسلیشن کے اوپر, میں ان کے ساتھ جو آپ کا ایک تو پلڈیٹ ہے اور دوسرا یہ آپ کے جو پارلیمنٹ ان سب کے ساتھ, اور یہ ہمارا اپنا جو گورنمنٹ کا ہے پیپس کے ساتھ میرا بہت زیادہ کام رہا ہے اور بہت زیادہ لرننگ بھی رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد پریویلیج موشن آ جاتی ہے. میں ایم پی ہوں, یہاں پہ کسی سرکاری افسر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. بدتمیزی تو بڑی دور کی بات ہے, انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. تو میں کہا او ہو, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اس کی یہ ہمت. ٹھہرو ذرا, اس کا تو میں چھوڑنا نہیں ہے, میرا کام نہیں کیا نا, ٹھہرو ذرا, میں پریویلیج موشن لے کے آتی ہوں یا لے کے آتا ہوں زیادہ یہ ہوتا ہے.
پریویلیج موشن کیا ہے جی؟ اس نے تو میں فلاں وقت اس کے دفتر میں گیا تھا تو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور وہ بیچارے کو ادھر حاضر کیا جاتا ہے. یہ آپ بتانا بھول گئے اور یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہوئی ہیں. تو پریویلیج موشن یہ ہے کہ استحقاق مجروح ہوا میرا. تو یہ بہت آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا کہ میں کوئی سیاست سے تعلق رکھتی ہوں. میں کہنا میں استاد ہوں تو میں زیادہ ان چیزوں کو اس طرح فیل کر کے آپ سے بات کروں گی. اچھا جی, اب آپ نے ایک بات کی تھی جب بلز کی بات کی تھی. بل کیا ہوتا ہے؟ بل جو بھی گورنمنٹ کوئی ایک قانون نیا لے کے آ رہی ہوتی ہے, جب وہ آنے کے مراحل میں ہوتا ہے وہ بل ہوتا ہے. جب تک وہ اسمبلی میں آتا ہے ٹیبل ہوتا ہے, جب وہ پاس ہوتا ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے. اسی طرح سے یہ ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے, یا پرائیویٹ ممبر کے طور پہ میں بھی کوئی بل لے کے آ سکتی ہوں. میں نے بس معذور بہم معذوری پہ اور اس کے اوپر میں ایک بل لے کے آ رہی تھی. اس وقت ڈاکٹر مہر تاج روغانی ہماری مشیر تھیں سوشل ویلفیئر کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مت لاؤ آمنہ, یہ ہم مل کے لائیں گے. تو میں خوش ہو گئی. میں نے کہا مجھے نام نہیں چاہیے, مجھے چاہیے کہ یہ آ جائے, کیونکہ میرے ساتھ کچھ ویژولی امپیئرڈ لوگ تھے, میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو جن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی, اور مجھے تھا کہ ان لوگوں کے لیے میں کچھ کروں. تو وہ جب ہم نے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا, اسد کیسر صاحب اس وقت ہمارے اسپیکر تھے, اینڈ اٹ واز ویری نائس. میں ان کی اس بات پہ ضرور تعریف کروں گی کہ انہوں نے ہمیں بہت اس چیز میں کیا تھا سپورٹ کہ ہم لے کے آئیں گے, کیونکہ ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے اسپیشل پرسنس میں. تو اس لیے ہمیں ان کا تھا کہ, لیکن بہرحال وہ میرے دور میں تو وہ نہیں آیا, بعد میں آیا. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو پاس ہو گیا, آ گیا, بن گیا. اسٹل اس میں بہت ساری گلیچز, بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن وہ ہم ساتھ ساتھ امینڈمنٹس دے کے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے. ایک ہوتا ہے جو گورنر صاحب بھیجتے ہیں, جب آپ کا سیشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے اسمبلی کا اور آپ کو فوری نوعیت کا وہ قانون لے کے آنا ہے, تو وہ آرڈیننس ہوتا ہے جو گورنر صاحب بھیجتے ہیں پروونشل اسمبلی میں, اور اگر صدر صاحب بھیجیں گے تو وہ نیشنل اسمبلی میں, تو اس کو آرڈیننس کہتے ہیں. تو وہ بھی جب پاس ہو جاتا ہے تو وہ بھی ظاہر ایکٹ بن جاتا ہے. میں نے ایک ہمت کی تھی, میں نے شروع میں کہا کہ لیجسلیٹر کے جو وہ کام ہوتے ہیں, لیجسلیشن کرنا, امینڈمنٹ کرنا اور ریپیل کرنا, نیا قانون بنانا یا پھر جو پرانا ہے اس کو ریپیل کرنا یا ڈی نوٹیفائی کرنا. ہماری اسمبلی میں کبھی بھی کسی نے یہ جرت نہیں کی, میں نے کر دی. وہ یہ تھا کہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارا ایک آٹونمس باڈی بن رہی تھی, اور اس کے بہت سارے مضمر اثرات میں دیکھ رہی تھی, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ایک بل کو کلاز بائی کلاز پڑھتی ہوں, پھر بہت سارے ماہرین سے ڈسکشن کرتی ہوں, کیونکہ میں تو عقل کل نہیں ہوں, مجھے ظاہر ہے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو اس کے ماہر لوگ ہیں. بہت سارے اس میں مسائل تھے. مسئلہ آپ نے کہا لابینگ, مسئلہ مجھ سے یہ ہوا کہ میں لابینگ نہیں کر سکی. میں نے ڈی نوٹیفائی تو کر دیا کہ جی مجھے یہ بل منظور نہیں ہے, یہ آرڈیننس منظور نہیں ہے, وہ گورنر کی طرف سے آیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ وہ پاس ہو گیا کیونکہ میری شاید لابینگ نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے خواتین کو تو ایسے بھی فاتر العقل تو نہیں کم عقل سمجھا جاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ فاتر العقل نہیں سمجھا جاتا ہے نہیں ہے. میں اس بات میں نہیں کہہ رہی کہ ہیں, میں کہہ رہی ہوں بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے, تو میں کم از کم اس کو میں بھی نہیں تسلیم کرتی کسی بھی صورت. تو بہرحال انہوں نے کہا جی یہ تو اس کو, تو وہ اس طریقے سے میرا جو ڈی نوٹیفیکیشن تھا وہ نہ ہوا. اور وہ تو میں مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے کی ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے ہمیں بہت اچھے نتائج ملے بھی ہیں. آگے میں تھوڑی سی بات کروں گی کمیٹیز کی. جیسے کمیٹیز کی بات کی انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی. اسٹینڈنگ کمیٹی کا نیشنل اسمبلی میں بہت عام رول ہے, سینٹ میں بہت عام رول ہے, اور وہ ان کے پاس باقاعدہ ان ڈپارٹمنٹس کا جو بھی ہوتا ہے مسئلہ وہ ان کے ساتھ ہی. ہمارے ہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہ بات پروونشل اسمبلی کے لیول پہ. اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس بجٹ والا نہیں جاتا, جو آپ نے بتایا نا کہ نیشنل اس میں اور سینٹ میں جاتا ہے, وہ ہمارے پاس بجٹ والی بات نہیں آتی, ہمارے پاس اس کے وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا بہت اہم رول ہے.
میں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر تھی. میں نے ان کو ایک پورے صوبے کے جتنے بھی مسائل ہوتے تھے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, مجھے لوگ فاٹا سے بھی کالز کرتے تھے کہ جی ہمیں یہ مسئلے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم ضرور لے کے آئیں گے ان کو. گلیات سے, کوہستان سے, اس سے لکی مروت سے, مطلب کہاں سے, ڈی آئی خان سے. میرا علاقہ نہیں ہے پھر بھی مجھے لوگ کرتے تھے, میرا کام ہے کرنا, ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا کہ میں نے اپنے علاقے نتھیا گلی میں بچے آتے ہیں عید وغیرہ پہ جاتے ہیں یا موٹر سائیکلس پہ آ رہے ہوتے ہیں, پہاڑی علاقہ ہوتا ہے, ناواقف ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو وہ ایبٹ آباد تک آتے آتے ان کی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب ان کی جانی نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے بڑی تکلیف دہ بات تھی ہم لوگوں کے لیے. تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ بگنوتر ایک ہمارا درمیان کا علاقہ ہے اور اس میں BHU بڑا خوبصورت سعودی عرب کے تعاون سے بنا ہوا ہے. تو میں نے ان کو باقاعدہ یہ کہا جی کہ یہ سعودی عرب کا یہ جو بنا ہوا ہے اتنا بڑی جگہ ہے, اس میں ہم ایک آپ مجھے ٹراما سینٹر بنا دیں, ایمرجنسی سینٹر بنا دیں. میری شرام خان تارکی واز منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم ہیلتھ کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سیکٹری تک بات کی, ہو گیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ بنا. اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم نے 2018-19 میں ہم نے خود وہاں پہ ٹراما سینٹر بنا دیا. الحمدللہ اب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ خدا نہ کرے کسی بچے کی کوئی ایسی کیجویلٹی ہوتی ہے, وہاں پہ ان کے فوری طور پہ جو ان کو فرسٹ ایڈ کا یا ان کے سٹچز لگانے کا وہ سارا انتظام موجود ہے. تو یہ کرنے کی باتیں. اب میں کہوں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم کچھ نہیں کر رہے, وہ غلط ہوگا. اچھا جی, آپ نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے ہاں یا ادھر زیادہ تر یہی آپ نے کہا جیسے ایک بن گیا تھا رواج کے اپوزیشن لیڈر, اور ابھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ابھی کون آئے گا. سلیکٹ کمیٹیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سلیکٹ کمیٹیز وہ ہوتی ہیں جیسے ایک بل آیا, اس بل کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا جیسے کہ نیشنل اسمبلی اور ان میں پریکٹس ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہی بل پہ بحث ہوتی ہے جس بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بل آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے سلیکٹ کمیٹی بنتی ہے, اس میں موورز ہوتے ہیں. میں نے کوئی امینڈمنٹس دیں, مثال کے طور پہ وہ پبلک ہو گیا, اچھا یہ میں اس پہ بعد میں بات کروں گی کہ پبلک کیسے کرنا ہے. کسی نے مجھے بتایا ہمارے ہاں چیز پبلک کیسے ہوتی ہے, ہمارے ہاں سول سوسائٹیز کا ایک اہم کردار ہے. وہ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پبلک کو. سم ٹائمز ان کی بہت اچھی سجیشنز آتی ہیں, سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی ہوں گی, لیکن اچھا ایک ان کے ساتھ جب بن جاتا ہے آپ کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ تو وہ بھی ایک اچھا تاثر. ہاں جیسے ابھی آپ کا جو الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ آیا تھا 17 والا, اس میں ہم دوسرے صوبوں کے لوگ تھے, نیشنل اسمبلی میں ہماری پہنچ نہیں ہے, ہم تو اپنے صوبے میں کریں گے, لیکن انہوں نے ہمیں لیا, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے ہم سے بیٹھ کے بات کی اور ہماری ریکمنڈیشنز لیں, اور وہ ریکمنڈیشنز بہت حد تک اس میں آئیں بھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم جو بھی بل لاتے ہیں اس کو پہلے پبلک کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ سجیشن آ کے اپنے خیبر پختونخوا اسمبلی میں دی. اور ایک اور بات میں جس کے لیے ضرور چاہوں گی کہ آپ داد دیجیے خیبر پختونخوا اسمبلی کو, کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جس میں کمپیوٹرز نصب ہیں, جس میں پیپر ختم کر دیا گیا تھا. یہ ایک اچھی بات ہے, تو اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میری حکومت میں نہیں تھا, لیکن جس نے بھی کیا بہت اچھا تھا. تو اس میں اب پیپر کی جگہ ہمیں کمپیوٹر پہ ہی ہم سارا کام. تو اس میں ہم نے کہا کہ جب آپ نے یہ چیزیں اتنی ڈیجیٹلائز کر دی ہیں, کمپیوٹرائزڈ کر دی ہیں, تو آپ ان چیزوں کو پبلک بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی اگر آپ کے پی اسمبلی میں چلے جاؤ, آپ اس کو جیسے گوگل کرتے ہیں یا آپ جا کے کھیلتے, پوری کے پی اسمبلی کی آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی, آپ کو تمام لوگوں کے بایو ڈیٹاز مل جائیں گے. میرا نام لکھیں, آپ کو پوری وہ تفصیل مل جائے گی. تو یہ کسی کا بھی ممبر کا نام لکھیں تو وہ آپ کے ساتھ سارا کچھ, وہ آپ کے پاس ڈیٹیلز ان کی شیئر ہو جائیں گی. تو یہ ایک اچھی بات تھی. تو اسی لیے ہم نے کہا, پھر ہم نے اسپیکر صاحب سے ایک اور فیور چاہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریگولر بیسس پہ اسمبلی آئیں, خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس کے اور IR کے, جنہوں نے کل کو جا کے CSS کرنا ہے, وہ تھوڑا بہت آ کے یہاں پہ جانیں, بیٹھیں, ان کو سمجھ آئے. انفارچونیٹلی ہم نے یونیورسٹی کے بچے بلائے ہوئے تھے اور اس دن ہوگی اسمبلی میں گرما گرمی, مطلب ان کے اوپر اتنا کوئی بیڈ امپیکٹ پڑا ہوگا. تو مطلب یہ ہیں, یہ کچھ چیزیں ہیں,
لیکن میں آپ لوگوں کو بھی ضرور چاہوں گی, میں انشاءاللہ اسمبلی میں ہوئی تو میں آپ کو ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ کے پی اسمبلی آئیں, نیشنل اسمبلی آنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے, تو وہ آپ کے لیے ایک پلس لرننگ ہوگی. کیونکہ میں اکیلی جب بھی بیٹھی ہوتی ہوں, جب فارغ ہوتی ہوں, میں سینیٹ کے الیکشن میں چلی جاتی ہوں. رضا ربانی صاحب کا ذکر آیا, میں ان کے ضرور ایک ایڈمائر کرنا چاہوں گی کہ رضا ربانی صاحب نے ایک بڑی زبردست کمیٹی بنائی, ایتھکس کمیٹی, بڑی کمال کی انہوں نے وہ کی, اور انہوں نے اپنے دور میں بہت بہترین کام کیے. ان کے ساتھ بھی مجھے کچھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ان سے. تو بہت ہمارے پاس اچھے لوگ, اچھے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. اور جی اچھا جی, چلیے ہم آپ سے چلیں, وہ کہیں نہ کہیں تو اختلاف بھی ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہو گئیں. پھر کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اسپیشل کمیٹیز ہوتی ہیں, پھر کچھ سب کمیٹیز ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز ہراسمنٹ کمیٹیز بھی بنی ہوتی ہیں کہ ان میں اگر کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور اسپیکر آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اور وہ اس کی چلتی ہے اسمبلی کے اندر, اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر, اور صوبے کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے سی ایم ہوتا ہے, چیف منسٹر ہوتا ہے. تو وہ صوبے, جس طرح انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وزیر اعظم کے جو اختیارات ہیں وہی سی ایم کے بھی ہیں, وزیر اعظم کے جو اختیارات ہیں وہی سی ایم کے ہوں گے اپنے صوبے کے اندر, اور گورنر جو ہے اس کی بات مانے گا. جس طرح صدر سی ایم پی ایم کی بات مانتا ہے, اسی طرح گورنر کو سی ایم کی بات ماننی ہوگی, اس کی ریکمنڈیشنز پہ ان کو ماننا ہوگا. کچھ چیزیں جو میں نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتی گئی, وہ میں نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیتی جاؤں گی, اور شاید میں نے دے بھی دی ہیں. تو کوئی اور چیز جو اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہیں, ڈاکٹر صاحب سے میم, پوچھنا چاہیں. وہ ابھی ہمارا کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے تو اس میں وہ کر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہت شکریہ. کہیں سے آپ کو کوئی بات اگر میں مس کر گئی ہوں, نہیں, میرا خیال ہے میں نے اپنے سارے ٹولز کی بات جو کرنی تھی وہ میں نے کر لی. چلو, تھینک یو سو ویری مچ. میرا نام جاسم وزیر ہے اور وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں. بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن میرا ایک سجیشن ڈاکٹر صاحب سمجھے یا ریکمینڈیشن کہ جو ہمارے ایم پی اے ایم این اے, کیونکہ پارلیمنٹ ایک کریٹیکل ڈیبیٹ کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ نا پورے قوم کی جو مسائل ہوتی ہے ان پہ بحث ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, فیڈرل لیول پہ بھی ہے, پروونشل لیول پہ بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی اسکول قائم کرنے چاہیے. جو نئے آتے, جو وڈیرے ہوتے, باقی تو ہمارا کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہ اچھے لوگوں کو لائے, ایجوکیٹ لوگوں کو لائے جو پراپر چیزوں کو ڈائگنوز کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں کو, جس طرح آپ نے وراثتی سیاست کی بات کی, تو وہ تو چلتا رہے گا. لیکن ایمرجنسی بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کالج یا اس طرح کچھ سینٹر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں, صوبائی اور فیڈرل اسمبلی میں اس طرح ہونے چاہیے, جو نئے آتے ان کو کم از کم اتنا پتہ تو چلے کہ ہم چیزوں کو کس طرح ڈائگنوز کریں گے اور لا کس طرح ہمیں جو ہے بنانی چاہیے. تو یہ میرا ریکمنڈیشن ہے کہ کم از کم, کیونکہ ہمارے کے پی کے اسمبلی میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ نا میٹرک پاس ہے اور پوری منسٹریاں وہ چلاتے, تو میٹرک پاس منسٹریاں کیسے چلا سکتے. تھینک یو. میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن جہاں تک فیڈرل لیول کی بات ہے تو میں نے پہلے مینشن بھی کیا کہ پپس ایک ادارہ ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز کے نام سے. تو وہ جتنے بھی نئے سینیٹرز آتے ہیں یا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی آتے ہیں, ان کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر سیشنز بھی ہوتے ہیں, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں آپ کہ وہ اس کی پرفارمنس کس حد تک ہے, لیکن وہ ادارہ یہاں پہ تو ہے, صوبائی پتہ نہیں لیول پہ ہے یا نہیں, مجھے اس کا نہیں اندازہ. اچھا, دوسری بات میں آپ کے ساتھ ایک یہ شیئر کر سکتا ہوں. جب ہم اسکاٹ لینڈ میں تھے تو آپ امیجن کیجئے گا, ہمارے ملک میں اتنے پروٹوکولز ہیں, اتنے مسائل ہیں. وہاں کا فرسٹ منسٹر تھا, حمزہ اس کا نام ہے, اور وہ مسلمان ہے. آپ کین جو بلیو کہ یہاں پہ کوئی غیر مسلم جو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے آئین کے اندر لکھ دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا اور صدر, اور وہاں پہ وہ میجورٹی کن کی ہے, انگریزوں کی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ نان مسلمز ہیں. اور وہاں پہ آپ کا جو فرسٹ منسٹر ہے, جس کو چیف منسٹر ہم کہتے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. اور وہ ہم ٹرین میں صبح یونیورسٹی جا رہے ہوتے تو وہ ٹرین میں جا رہا ہوتا تھا,
کوئی پروٹوکول کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور پھر ایک دن میں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں, اسکاٹش پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, برٹش الگ سے ہے, وہاں پہ وہ پبلک پلیس ہے اندر, وہاں پہ آپ کے کافی ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو جس طرح کا بھی آپ مشروب پینا چاہیں, میں یہاں پہ مینشن نہیں کرتا, وہ چیز آپ کو ملتی ہے اچھی قسم کی. تو کوئی آپ کو کسی کو یہاں پہ آپ نے نیشنل اسمبلی میں جانا ہے تو آپ کو پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے, آپ کا پاس بنتا ہے, تب آپ جاتے, پوری کارروائی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ لوگ صبح صبح جا کے ناشتہ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہاں پہ کافی ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اندر, وہاں پہ جو ہے آپ بکس پڑھتے ہیں, کوئی پرمیشن کوئی قسم کی وہ چیز نہیں ہے. تو عوام جہاں پہ ایکسیس بھی کرتی ہے, وہ چیزیں جا کے دیکھتی بھی ہے. تو یہاں پہ ہمارے ملک میں یہ جو کلچر ایک ہے اس کا پروٹوکول کا, کہ اس کی ایک اور میں اس طرح سے آپ کو مثال دوں گا. مثال کے طور پہ ہمارے حلقہ جو ہے, میں چنوٹ سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ آپ کو یا پورے ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے, پاور کا جو کلچر ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کسی اچھی گاڑی پہ آ رہا ہے, اس کے پاس V8 گاڑی ہے یا کوئی بھی آپ لے لیں, اور ایک طرف جو ہے ایک پڑھا لکھا جو میڈم ہیں ان کی طرح کوئی استاد ہے, اور اس کے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں ہے یا کوئی ہلکی کوئی گاڑی ہے. تو آپ یقین کر جائیں ہمارا جو کلچر ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے, وہ یہ نہیں لے دیکھے گا کہ یہ خاتون یا یہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا یہ ہمارے لیے صحیح سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. وہ اس پروٹوکول پہ جائیں گے, 6-8 گاڑیاں آگے ہیں, آپ کو دھکے دے رہے ہیں, ہٹ جائیں جی ہٹ جائیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں, تو اس پہ ہم ووٹ دیتے ہیں. تو ہمارا یہ جو ہے یہ ایک کلچر بن چکا ہوا ہے انفارچونیٹلی, اور ہم لوگ ان لوگوں کو پھر پروموٹ بھی نہیں کرتے ہوتے. جی تھوڑا سا میں جواب دینا چاہوں گی. بیٹا آپ نے کہا کہ وزیرستان سے آپ نے پوچھا تھا, شرف صاحب نے BA کی ڈگری کی تھی, ہم سارے اس پہ بڑے خوش تھے. ابھی جب ہم نے یہی بات کی کہ BA کی ڈگری یا گریجویشن ہونی چاہیے, تو ہمیں ہیومن رائٹس والوں نے آ کے کہا, ہم نے اسمبلی میں یہ بات لے کے آئے تھے کہ بیچلرس کی یا اس نے پڑھے لکھی ہونے چاہیے آپ کے جو بھی ممبران ہوں. تو ہیومن رائٹس والے آگے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے ملک میں جو تعلیمی ریشو ہے یا کیا ہے وہ شرح اتنی نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹس نے ہمیں کہا تھا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر دانیال ہے. میں جو میرے بھائی نے پیچھے سے سوال کیا ہے, میں شاید اسی سوال کو کنٹینیو کروں گا. میں سوال کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم بہتر ایک پیج پہ آ سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ ادارے میں میرا جانا ہوا, اور گورنمنٹ ادارے میں میں جانا تھا ایک ڈاکیومنٹ کی پروسیسنگ کے لیے. اس ڈاکیومنٹ کی پروسیسنگ کے لیے میرا خیال ہے میرا برتھ سرٹیفکیٹ مجھ سے نہیں مانگا گیا, باقی ہر ڈاکیومنٹ جو آج تک میں نے حاصل کیا ہے وہ سارا مانگا گیا, اس کی اٹیسٹیشن بھی ہوئی. اینڈ جب میں وہ پروسیسنگ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک مسلسل خیال آ رہا تھا کہ یار یہ گورنمنٹ ادارہ کتنا ماشاء اللہ فعال ہے, اور کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کتنے پرٹیکولر ہیں اپنے سارے کام میں, اور انہوں نے کتنے ایفیشینٹلی سارے کام کو پرفارم کیا. میں ایک انتہائی چھوٹا ناچیز شہری ہوں اس ملک کا, اور میں نے ایک چھوٹے سے کام کے لیے سارے پروسیس سے میں گزرا ہوں. میرا سوال صرف اور صرف اتنا ہے, تاریخ کا طالب علم ہونے کے بعد, پاکستان کا شہری ہونے کے بعد, کہ یہ سارا کا سارا پروسیس اس مطلب مشرف از ناٹ دا بینچ مارک فار می, دے ہیو ٹو بی بیٹر بینچ مارکس فار می. ہیومن رائٹس کی اگر بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کا کوئی ایکٹیوسٹ آیا اور اس نے بولا کہ آپ MPA پہ یا MNA پہ یہ لازم نہیں کر سکتے کہ وہ پڑھا لکھا ہو, وچ از سو اچھا, لیکن اچھا لیٹس جسٹ ازیوم کہ یہ انہوں نے کہا ہوگا. میرا ایک بڑا ایک مزیدار خیز ایک انتہائی عجیب سا آگے سے جواب اس پہ ہوگا. جس طرح ہیومن رائٹس کی باقی 99 شکوں کو ہم نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے, اس کو کیوں نہیں ہم نے پھینکا, اور ہم نے کیوں نہیں لازم کر دیا کہ ہمارا جو MPA MPN ریپرزینٹیو ہوگا اس علاقے کا, چاہے وہ تلگنگ سے آ رہا ہے, اسلام آباد سے آ رہا ہے, کراچی سے آ رہا ہے, ملیر سے آ رہا ہے, وہ اس علاقے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہو. ہاں کیوں نہیں اب اس طریقے سے ہم تراسیل کر سکتے. ہم لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے MPs MNAs انتہائی معذرت کے ساتھ, میں کسی پر پرسن نہیں ہو رہا, ہمارے MNAs MPs ہمارے لیجسلیٹرز, ہمارے پروٹیکٹرز, ہمارے جو جتنے بھی اوپر کے ادارے کے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان شکوں کے پیچھے. وہ اپنے آپ کو کہیں پر بھی انٹروسپیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ کہاں پر غلط ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے پروسیس میں آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر, آپ لوگوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اپنے سارے پروسیسز کو, کہ کیسے لا بنتا ہے, کیسے آگے لا جاتا ہے, کہاں پر کتنی اسٹیجز ہیں اس کے, کس نے اس کو پروسیس کرنا ہے, اور وہ بہت ہی خوبصورت اور لانگ پروسیس ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیوروکریسی کا کوئی اس میں ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں آپ لوگوں نے omit کی ہو. سارا کا سارا آپ لوگوں نے چیزیں فعال کی ہیں. لیکن اس سارے پروسیس کا آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے, اس سارے پروسیس کو پروسیس کون کر رہا ہے؟ وہ بل جو وہاں پر پروسیس ہو رہا ہے, جو MNA وہاں پر بل لے کر آ رہے ہیں,
کہ بل یہ ہونا چاہیے یا بل جو مرضی ہونا چاہیے. فار آل آئی کیئر میں جانتا ہوں جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, اور میں اپنے آپ کو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں سمجھوں گا کسی اور سے زیادہ, لیکن میں جب اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, فلور پہ کھڑا ہو کر انتہائی ربش باتیں کر رہے ہیں, انتہائی فضول باتیں لے کر آ رہے ہیں وہ بل میں. وہ جو باتیں کر رہا ہے اس سے زیادہ اچھی باتیں میرے یونیورسٹی کا پروفیسر کر رہا ہے, جو کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے, اس نے مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, اس نے ان ساروں سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, لیکن اسی انسان کو میں فلور پہ نہیں لے کے جا سکتا. وہ انسان مطلب آپ لوگوں نے لاز اس طرح کے بنائے ہی نہیں ہیں جو پروموٹ کریں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو, ٹیچر کی پالیٹکس کو, ان لوگوں کو کہ وہ اوپر آئیں اور وہ اچھی بات کر سکیں اور وہ سارا کچھ کر سکیں. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ملک کے لیے, میں بڑا شکر گزار ہوں. I am really indebted to it. I really like whatever you just said on the floor. But you're only one of them. Frankly speaking, the other 88%, 99% are not like you. They're the worst of the worst. What they do, what they offer to me is absolutely rubbish. تو یہ ایک سوال ہوگا آپ کے لیے بس کہ کوشش کریں کہ جو ہمارا ریپرزینٹیو آ رہا ہے, جو لیجسلیٹر آ رہا ہے, جو اوپر میرے اوپر آ کر لا بنا رہے ہیں, یعنی اس ادارے کے لیے جس کے لیے میں اتنی اٹیسٹیشنز اور اتنا سارا کچھ کر رہا تھا, وہ اتنا آرگنائز تھا. لیکن اٹ از سو آئرونک اینڈ اٹ از سو فنی ٹو بی ویری سوری کہ جس نے وہ لا بنایا, جس نے وہ بیوروکریسی بنائی اور جس نے سارا کچھ کیا, اس کی تعلیم کیا تھی, وہ کون تھا جس نے سارا کچھ کیا. تو ایک سوال ہے, مطلب آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیوں نہیں اس طرح سے ہو سکتا کہ میرا ایم این اے ایم پی اے جو وہاں پر لا بنا رہا ہے, جو لیجسلیشن کر رہا ہے, جو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, آپ پچھلے 20 سے 30 سال 40 سال, ہم آج کی کانورسیشن پہ اگر آ جائیں, سوری میرا سوال لمبا ہو رہا ہے, اگر ہیلتھ کیئر کی پالیسی میکنگ پر آ جائیں, ہیلتھ کیئر کی پالیسی میکنگ میں میرا صرف اتنا سوال ہے کہ پچھلے 30 سال میں 40 سال میں آپ لوگوں نے کتنے ایسے لوگ جو اپروپریٹ تھے اپنی جاب پہ, ان کو ہیلتھ منسٹرز بنایا ہے. میں پولیٹیکل ہونا بھی نہیں چاہ رہا, ہمارا پچھلا ہیلتھ منسٹر کون تھا؟ مطلب دس از ایبسلیوٹلی امیزنگ کہ ہم لوگ اپنے منسٹرز کو, اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو جو لیجسلیٹرز بنا رہے ہیں, وہ کسی قسم کی اسکروٹنی سے نہیں گزر. اور اگر وہ اس اسکروٹنی سے گزرنا شروع کر دیں, جس اسکروٹنی سے مجھے ایک چھوٹی سے چھوٹی جاب حاصل کرنے کے لیے, ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے ملک میں کرنا ہے, اگر صرف اس اسکروٹنی سے بھی وہ گزرنا شروع کر دیں نا, میں کہتا ہوں 5 سے 10 سال میں ہماری ملک کی قسمت بدل سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کم از کم چاہے ایک جاہل ان پڑھ کوئی عجیب قسم کا انسان بھی شاید وہاں پر آ جائے نا, کم از کم اتنا برا نہیں ہوگا جتنا فی الحال ہے. تو یہ ایک سبمیشن تھی. تھینک یو. تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا اچھے اور برے کی, ہماری ایک ٹیچر تھیں وہ بھی ہمیں یہی کہتی ہوتی تھی کہ اس ملک کے اندر اچھے اور برے کی چوائس ہمارے پاس نہیں ہے, برے اور کم برے کی ہے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ برا اور کم برا وہ آپ کی ہر ریلیٹیو ٹرم ہے, وہ آپ کو کم برا لگتا ہے اس پہ جائیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ریکروٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے. تو جیسے میں نے آپ کو یو کے میں بتایا, وہاں پہ باقاعدہ سے میں ایک دفعہ یہ اس پروسیجر کو دیکھ رہا تھا. کوئی 80 پیجز کا ایک فارم ہوتا ہے, 80 پیجز کا, جس پہ اس بندی کی یا بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کی پارٹی لبرل پارٹی یا ڈیموکریٹ پارٹی یا XYZ پارٹی ہے, میں نے آپ کا ٹکٹ لینا ہے, وہ 80 پیجز کو فل کرنے ہوں گے, اور وہ پوری اس کے مطلب برتھ سے لے کر آپ کی کیا سوچ ہے, آپ نے کہاں پڑھا ہے, آپ نے اس سے پہلے کہاں پہ سروسز کی ہیں, تب جا کے اس کو ٹکٹ ملتا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر کس طرح سے ٹکٹ ملتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, وہاں پہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے. وہ جو کچھ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہاں پہ بھی سیٹیں اور جو ان کو ٹکٹس ملتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اور معذرت کے ساتھ جو انڈائریکٹ مطلب جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو کارروائی بتائی ہے. تو مسئلہ یہاں پہ ہے کہ وہاں جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی اور وہ اس پروسیس کو اس طرح سے نہیں چلائیں گے کہ ان کے ریکروٹمنٹ جو ہوگی ٹکٹ دینا, تو ایسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے. اور ایک چیز ایک لاسٹ میم جو ہے, میں نے اس پہ بات لاسٹ ٹائم ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا کہ جو جیسے آپ ڈاکٹرز ہیں فار سپوز, کچھ جو ہے استاد ہیں, مزدور ہے, تو مزدور کا مسئلہ مزدور کو پتہ ہے اچھی طرح سے, ڈاکٹر کا مسئلہ ڈاکٹر کو اچھی طرح سے پتہ ہے, آپ نے خود ہی کہا. تو یہ جو ریپرزنٹیشن ہے میرا خیال میں وہ جو ریلیونٹ جو لوگ ہیں تو اس میں وہ ہی اس کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں, وہی اس کو حل بھی اچھا کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی آپ نے بات کی, تو پہلے اسٹوڈنٹ یونینز ہوا کرتی تھیں, زیادہ اور آن ورڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ بین ہو گئیں. تو اب وہ جو آپ کی ایک نرسری تھی کسی حد تک کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آتے تھے, اس کا مس یوز ہوتا تھا, وہ ایک الگ کارروائی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہاں سے لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوتی تھی, وہاں سے بہت سارے اچھے اچھے لیڈرز آتے بھی تھے, تو وہ بھی بند کر دی گئی ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ. تھینک یو. اس میں تھوڑی سی بات ان کی ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھانا چاہوں گی. آپ نے بہت صحیح کہا اور میں آپ کی بہت ساری باتوں سے میں بالکل اگری کروں گی.
اب یہاں پہ تھوڑا سا الیکشن کمیشن کا کردار بھی آتا ہے. جب الیکشن کمیشن ایک اٹانومس باڈی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو پارٹیوں کے اوپر تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ جی آپ جب لے کے آ رہے ہیں, آپ ٹیکنوکریٹس کو لائیں, آپ اپنی خواتین کو جو لائیں. اب آپ کا جو میں نے ابھی بتایا, میں نے الیکشن والا جو بل تھا, ایکٹ جو ابھی ہے 2017 کا, اس میں ہم نے کیا ریکمنڈیشنز دی تھیں؟ اس میں ہم نے یہ ریکمنڈیشنز بھی دی تھیں کہ ریزرو سیٹ کا بھی ایک کرائٹیریا ہو. آپ بالکل اٹھا کے فیملیز والوں کو نہ لے آئیے. میری خود کی فیملی پولیٹیکل فیملی ہے, لیکن میں اس فیملی کی بیس پہ اس بار نہیں آئی ہوں, میں اس بار اپنی سیٹ کے اوپر آئی ہوں, اپنی قابلیت یا اس کی جو بھی ہے اس کی بنا پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پارٹیز کے, بالکل میں آپ کی بات کو اگری کرتی ہوں, پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بھی ان کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھنا چاہیے کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو لے کے آئیں. بس میں لمبی ہو رہی بات, کسی اور کو سوال مجھے یہ بتائیں, جو الیکشن کمیشنز کے لا بنتے ہیں, آپ بار بار ریفر کر رہی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کو, وہ کس نے پاس کیا تھا؟ پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا؟ تو الیکشن کمیشن کوئی انڈیپینڈنٹ خود سے ادارہ نہیں ہے, جو اس کو لا دیا گیا اسی کو امپلیمنٹ کروائے گا, اور وہ بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا جاتا. تو بات تو وہیں پہ آ رہی ہے کہ جو ممبرز وہ اسی طرح سے الیکشن وہ جو بنا رہے ہیں, تو وہاں وہ میں آئی ڈو ایگری ود ڈاکٹر صاحب. جی کوئی اور؟ تھینک یو دلاور صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سو میں ڈسکشن ساری سن رہا تھا, ایک بڑا انٹریکٹیو سیشن رہا ہے, سب نے جو پارٹیسپیٹ کیا, لرننگ ہوئی ہے اس میں. لیکن ایک چیز جو مسنگ مجھے نظر آئی ہے سارے معاملے میں, آپ لوگوں نے بار بار کہا کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ اپنی صحیح ذمہ داریوں کی طرف نہیں جا رہے. ہو پارلیمنٹ ورکس, ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کا کام کیا ہے, لیجسلیشن کا ان کو نہیں پتہ. میڈم نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سڑکیں بنانی ہیں, نالیاں بنوانی ہیں, وہ اس طرح کے کاموں میں تبادلے تقرریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو یہ پوائنٹ انکلیوڈ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہمارے پاس فعال لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو ان کو اپنے جو ان کا اپنا ذمہ داری ہے آئینی, ان کو اس چیز کا بھی پتہ چلتا, اور ہمیں بھی ایک فورم ملتا کہ ہمیں اپنی گلی کے لیے, ہمیں سڑک کے لیے, نالی کے لیے, اسکول کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے کس کے پاس جانا ہے, لیجسلیشن کے لیے کس کے پاس جانا ہے. اس کے لیے آپ نے میڈم نے بہت سارے ٹولز بتائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو ان ٹول کو یوٹیلائز کرنا ہے اس کو اس ڈائریکشن میں کرنا چاہیے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم تو پہلے آئے, ہمیں ایک ڈفرینٹ یونٹس ملے, ہمیں ہماری ایکسیس میں ہمیں ادارے ملیں, ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس کے پاس کس کام کے لیے جانا ہے, تو اس کے بعد ہی اگلی چیز پاسبل ہے. تھینک یو. یہ کمنٹ ہے, آپ نے یہ چیز مس کر دی ہے اپنی ساری ڈبیٹ کے اندر کہ لوکل گورنمنٹ کا بالکل ذکر نہیں کیا. جی 3 ٹیئرز ہیں جی آپ کی اس کی گورنمنٹ کی, ایک فیڈرل لیول ہے اور دوسرا اسی طرح پروونشل جو 4 صوبائی ہیں, اور اس کے نیچے جو ہے بالکل یہ آرٹیکل جو ہے آپ کا وہ ہمارا مس ہو گیا, لوکل گورنمنٹس ہیں. اچھا جتنا بھی کام ہے آپ کا ویلفیئر کا, چاہے آپ نے گلی پکی کروانی ہے, کوئی پارک جو ہے اس کا کوئی ایشو ہے, جو جتنے معاملات ہیں, تو آئینی طور پر یہ سارا کام جو ہے کس کا ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے. اور جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے اس کا صرف اونلی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا اور اوورسی کرنا جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتی ہے. تو جب تک وہ افیکٹو نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے مسائل جو ہیں, اور لوگوں کو وہ اویئرنیس بھی نہیں ہوگی, وہ اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں ہوتے. مسئلہ جو ہے وہ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ پھر بات وہاں پہ آ جائے گی کہ اویئرنیس ان کو کیوں نہیں دینی, مطلب لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو ہونے کون نہیں دے رہا, الیکشن کروانے کس نے ہے؟ تو عام بندے تو میں نے تو نہیں کروانے ہیں, یہ جو جہاں پہ حال میں بیٹھے ہیں لوگ انہوں نے تو نہیں کروانے. اور الیکشنز جب ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو کتنی ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 18 امینڈمنٹ ہوئی, اور 18 امینڈمنٹ میں کہا گیا کہ ایک NFC ایوارڈ ہوتا ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ صوبوں کو ایک فنڈ دیتی ہے, اور وہ اس کا ہر نیکسٹ ایوارڈ میں زیادہ ہوگا. لیکن وہ صوبے جو ہیں, اب وہ جو چیف منسٹر ہے وہ سارا فنڈ وہیں پہ اپنے MPAs کو دے دیتا ہے. وہ جب تک نیچے لوکل گورنمنٹ پہ نہیں جائے گا وہ کدھر لگے گا؟ تو وہاں پہ ابھی یہ مسئلہ MQM نے اس دفعہ یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے اس میں مزید جو ہے امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں, اور وہ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے جو الحاق کیا, ایک ان میں یہ بھی شک تھی کہ یہ جو فنڈ آتے ہیں صوبائی حکومت تک, ان کو ہم نچلی سطح تک لانا چاہتے ہیں. تو وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ فنڈز جب تک لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے, پہلے تو افیکٹو ہونے چاہیے, اور پھر فنڈز جب تک وہاں پہ نہیں جائیں گے تو کام نہیں ہوں گے لوگوں کے. لاء میں بھی موجود ہے جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا, اس کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے, ہم اس کے ممبرس تھے, موورس تھے, اور اس میں یہ تھا. لیکن اب
افسوس کے امینڈمنٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ آپ کا بہت میں سمجھتی ہوں آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عام عوام میں سے لوگوں کو یہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. لیکن لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے ہوئے ہیں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بہت لوگوں کو اویئرنیس ہوئی تھی, لیکن اسی کو اب لے کے چلنا بڑا ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا اور ان کے ساتھ ہمارے کیا کام. میم لا میں تو واقعی موجود ہے, لیکن میں نے بات کی ہے فعال ہونا چاہیے. یہ پنجاب میں لاسٹ جو ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا اس کے دوران ایک دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں, باڈیز بن چکی ہیں, ناظم اور جو چیئرمین کا سسٹم وہ بن چکا ہے. اس کے فوراً بعد ان کو ڈسمس بھی کر دیا گیا, ان کی پاورز بھی چھین لی گئی. تو وہ چھیننے والے اور ڈسمس کرنے والے تو یہی پارلیمنٹیرین ہے نا, جن کی پاور کے اوپر وہ ایک انگلی اٹھانے والا کوئی ان کو مل جاتا ہے, یا پاور شیئرنگ سے ڈرتے ہیں یہ, تو کرنے والے تو یہی لوگ ہیں. اچھا, پاکستان از اے بیوٹیفل پلیس, ہمارا ملک ہے, اور یہاں پر سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ وی آر پولیٹیکلی چارجڈ. ابھی الیکشنز بھی ہوئے ہیں اور ہم لوگ جنرلی بھی بڑے پولیٹیکلی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں ہماری اپنے ڈسکشنز کے اندر. آئی تھنک موسم کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے اور تیسری لڑائی ہوتی ہے فرام لاسٹ 10 years. ادھر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وی ور اسپیکنگ اباؤٹ ہاؤ پارلیمنٹ ورکس اینڈ دین اکوپنگ ہیلتھ کیئر. سو آئی تھنک اس پہ آپ لوگوں کے سوال زیادہ یہ ہونے چاہیے تھے. آئی مین آئی اپریشیٹ ایوری ونز ایموشنز. ہم لوگ جب آؤٹ لیٹس نہیں ملتے بہت ساری جگہوں پہ, ابھی ہمیں آؤٹ لیٹس نہیں ملتے تو ہم وی اسپیک اباؤٹ اٹ. آئی تھنک جو پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کا ویسے بھی نیریٹو تھا از ٹو پروڈیوس لیڈرشپ, از ٹو فرسٹ پروڈیوس ڈائلاگ and then doing some work which is evidence based, as Amna Sardar Sahiba said, Dr. Sahab said. I think آپ کے سوال وہ بھی ہونے چاہیے because دو طرح سے پرابلمز ہیں. ایک تو پالیسی میکر کے پاس بجٹس نہیں ہے یا ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, تو وہ پالیسی نہیں بناتے آپ میں سے. اور دوسری طرف پاکستان کے لوگ اویئرنیس نہیں ہے نا, سو وہ ہیلتھ کو بہتر سمجھ. آپ میں سے کتنے لوگ سال میں اپنا سالانہ چیک اپ کراتے ہیں ہیلتھ کیئر کا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہر دفعہ مجبوری کے علاوہ سر, ندیم صاحب سر, مجبوری کے علاوہ آپ لوگ ریگولر چیک اپ کراتے ہیں. سو یو کین امیجن اگر یہاں پر 50 لوگ بیٹھے ہیں, 50 میں سے 4 لوگ کراتے ہیں, تو کیا ہم لوگ کتنے اویئر ہیں ہیلتھ کیئر کے پوائنٹ آف ویو سے. سو آئی تھنک ہم لوگ جو پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں, ریکروٹنگ پیپل ہو آر ورکنگ ان ہیلتھ کیئر, ڈوئنگ ریسرچ, ایویڈنس بیسڈ پریکٹس, اور پھر پالیسی بنانا فار دا پالیسی میکر. اگر آپ کو اس سے بھی سوال ہے تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ, بیکاز آپ لوگوں کا ہم سب کا آپ لوگ بات کریں نا, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پارلیمنٹس ہیں, دفتر ہیں, آفیسز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پر لوگ, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 25% لوگ ذہنی بیماریوں میں شکار ہیں جو پاکستان کے, کیا وہ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا آپ لوگوں کے کام یا جو پروسیسز ہیں وہ باٹل نیکس نہیں بنتے اس کی وجہ سے؟ کتنا کام کریں ہم لوگ اس پہ؟ کتنے سارے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں, 31% پیپل آر ڈائبیٹک. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے یعنی کہ 1/3 پاپولیشن یا پری ڈائبیٹک ہے یا ڈائبیٹک ہے. ہم لوگ اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ اسی کی وجہ سے رینل فیلئر ہوتے. کتنی دفعہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہیلتھ پہ بات ہوئی ہے؟ آپ میں سے کتنے, آمنہ سردار صاحبہ ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ کتنی دفعہ چیزوں میں بات ہوئی ہے؟ ہم اوکے, آئی ریئلی اپریشیٹ, میں ایموشنس کی وہ تعریف کرتا ہوں, لیکن دس از اے سیریس میٹر. آپ اور پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کو سامنے آنا پڑے. وی آر سوشل تھنک ٹینک. ہم لوگ خود اپنے طور پہ محنت کر کے, ہم لوگ خود اپنا ٹائم نکال کے, ہم اپنے ریسورسز نکال کے, ہم لوگ اپنے پیسے اکٹھے کر کے ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. وی ڈو آر اون ریسرچ. ہم ریسرچ خود کرتے ہیں, ہم لوگ فرسٹ ہینڈ ریسرچ کرتے ہیں. ندیم صاحب اس کو انڈرٹیک کرتے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز جس کا جو کام تھا وہ نہیں کر رہا. کیا ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے. کیا ہم پالیسی بنا سکتے ہیں؟ ہم تو پالیسی نہیں بنا سکتے, یعنی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, لیکن ہم پالیسی بنا ضرور سکتے ہیں. سو دا ریئل امپیڈمنٹ از کہ لوگ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو ایویڈنس بھی بتایا وکاس نے, ٹھیک ہے. مجھے یہ لگا ابھی کی ڈسکشن سے شاید ہم لوگ ہیلتھ کیئر کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہم پارلیمنٹ پہ لفاظی کے لیے ریڈی ہیں, ہم کرٹیسائز کرنے کے لیے ریڈی ہیں, جس طرح آمنہ سردار صاحب نے کہا, لیکن ہم اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ کرنے کی ریڈی نہیں ہے کہ دس از دا ریئل پرابلم. پاکستان کا اکنامک پرابلم ہے, پاکستان کا انکریزنگ پاپولیشن از اے پرابلم, ہیلتھ کیئر از اے جینون پرابلم. آپ صحت مند ہوں گے نا تو آپ کام کریں گے.
تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ اس پہ بھی بات کریں, بیکاز ہمارا مقصد ہے از ٹو فرسٹ جنریٹ اویئرنیس اور پھر ہم لوگ پالیسی کی طرف جائیں. تو میرا جو آج کی ساری جو آپ سے آؤٹ آف ایموشنز بات کرنے کا مقصد تھا کہ آپ لوگ اس پہ بھی بات کریں. آپ آمنہ صاحبہ سے پوچھیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ایسا کیوں نہیں ہوتا. ہم نے ٹی وی پہ کتنی دفعہ سنا ہے, ہم یہ سنتے ہیں ویٹ لاس کرنا ہے ٹی وی کے اوپر. کسی پارلیمنٹیرین نے, کسی حکومت نے پولیو کے علاوہ کسی چیز پہ کام کیا؟ پولیو از اے پرابلم. ڈائبٹیز پہ کسی نے کام نہیں کیا نا. کتنی عورتیں میل نرشڈ ہیں جس کی وجہ سے اسٹنٹڈ گروتھ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر, دفتروں کے اندر, انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں. تو وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہوں گے؟ ہم نے اس کو بھی سیریسلی لیا اور ہم آج بھی اس کو اس طرح نہیں لے رہے اس گریوٹی کے ساتھ جس کے لیے آج ہم بیٹھے تھے. سو اگر آپ اس کو سیریس لیتے ہیں اور آپ سوال کریں, ہم سے بھی سوال کریں کہ اگر ہم ایک سوشل آرگنائزیشن ہے, ہم کیا مزید بہتر کر سکتے ہیں. ہم آج کا مقصد واز ٹو لرن کہ یہ ہاؤ پارلیمنٹ ورکس, اور یہ پازیٹیو کونوٹیشن کے ساتھ. میرا پہلے بھی سوال آپ لوگوں سے تھا کہ آپ نے سب نے کہا نیگیٹو کونوٹیشن, اوکے دس از اے فیڈ بیک, لیکن دیٹ از وائی وی آر ہیئر. پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ اپنے ساتھ پارلیمنٹ کیوں لگایا؟ تاکہ ہم پازیٹیو کونوٹیشن لے کے آ سکیں, ہم ڈسکشن جنریٹ کر سکیں. اور یہی دونوں جو لوگ جو پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کہا پازیٹیو کونوٹیشن. سو آئی تھنک اس کے اوپر بات کریں. آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ. اور اگر آپ فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اوکے بخار ہوتا ہے, کووڈ ہوتا ہے, آپ سارا کچھ کرتے ہیں, آپ لوگ مینٹل ہیلتھ پہ بات کر لیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک ریسرچ کی اسلام آباد کے اندر, سو مور دین 70% آر پیپل آر لیونگ ود انزائٹی, 60% پیپل آر لیونگ ود ڈپریشن. اب اس کو کلینکلی ثابت کر سکتے ہیں, لیکن وی نو کیسز 8 سال کے بچوں تک ڈپریشن آ گئے. کیوں آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ خود بخود آ گئے. اللہ میاں نے تو نہیں دے دیا نا. ہم نے اپنی سوسائٹی کی انجینئرنگ ایسے کر لی ہے کہ آپ نے بچے کو وہاں پر لا دیا. آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل اسکرین ایڈکشن کی بات ہوتی تھی, موبائل کس نے دیا؟ وہ بچہ خود تو نہیں لے کے آیا نا, ہم میں سے کسی نے موبائل دیا نا, ماں نے دیا, باپ نے دیا, میں نے بھی غلطی کی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. سو دس سیشن واز مور اباؤٹ لرننگ فرام وٹ ہاؤ پارلیمنٹ ورکس, ہاؤ پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کین کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ, اور اس کو پازیٹیو کونوٹیشن ملے. تو اس پہ کوئی سوال ہے تو پلیز criticize. Thank you. Thank you so much for bringing the attention back to our main topic. I must emphasize on that. I would, however, raise a question that I do not completely understand myself. This is something that I try to understand, but I don't know if it was because of the lack of news around it or because of the lack of my attention towards it, I did not completely follow it. وہ یہ تھا کہ ٹائملی اگین اینڈ اگین مختلف حکومتیں آتی ہیں. جب ایک حکومت آتی ہے, پارلیمنٹ آتی ہے, وہ اپنا ایک ہیلتھ کیئر پالیسی لاتی ہے. اس ہیلتھ کیئر پالیسی کو لانے کے بعد جو میری ایز اے پرسن ہو از ویری انٹرسٹڈ ان ٹو دا سبجیکٹ, وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی فالو اپ نہیں ہے, اس پہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ پچھلی حکومت MTI ایکٹ لائی, which was Medical Teaching Institutes Act. پچھلی حکومت نیشنل میڈیکل اتھارٹی بھی تجویز کر کے گئی تھی اور بنا کے بھی گئی تھی. انفیکٹ پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی طرف سے بھی ساری امینڈمنٹس تجویز میں لائی گئی تھیں. اس کے اوپر کوئی پالیسی فالو اپ نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن ہونی تھی, نرسنگ پہ فالو اپس ہونے تھے, اور مکمل جتنی نیشنل ہیلتھ جو ہماری منسٹری ہے اس کے ساتھ بھی کوآرڈینیشنس تھیں, لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل پچھلی حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے کسی بھی قسم کی پالیسی وہ لائے ہیں, تو کیا اس پہ فالو اپ کیوں نہیں ہوا؟ جو ادارے ہیں جس طرح کے آپ ہیں, وی آر ویری تھینکفل کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اپنے آؤٹ آف دا وے جا کر ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اس پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں. لیکن کیا اس پہ طرف زیادہ توجہ کی ہمیں شاید ضرورت ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان میں آن گراؤنڈ پالیٹکس میں جتنا بھی ہماری ڈے ٹو ڈے کانورسیشنز ہیں ان میں ان چیزوں کی ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر میرے اوپر امپلیمنٹ ہونے والی ہیلتھ پالیسی راتوں رات چینج کر دی گئی ہے تو کن گراؤنڈس پہ چینج کی گئی ہے. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈائریکٹ ٹوورڈز از کہ آپ کی اف آئی ایم ناٹ رانگ ہیلتھ کمیٹی ہیلتھ پر بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہے. تو ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو منٹس ہیں, ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ایکسچینج ہو رہا ہے میرے اوپر امپلیمنٹ ہونے والی پالیسی پر, ان کو زبان زد عام کیوں نہیں کیا جاتا اور ان کو ایکول امپورٹنس میڈیا وائز کیوں نہیں دی جاتی
پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ایک اوپن سیشن رکھ دے, سارے کے سارے لوگ بھی آ کے وٹنس کریں کہ میرے ساتھ میرے پارلیمنٹرین نے میرے اوپر آنے والی ہیلتھ پالیسی پہ کیا ڈسکشن کی ہے, اینڈ نرسنگ کے کاؤنسل کے بارے میں کیا ہوا, نیشنل میڈیکل اتھارٹی کے بارے میں کیا ہوا. MTI ایکٹ اگر ہٹا دیا گیا, اچھی بات ہے اگر آپ کے خیال میں اس کو ہٹانا چاہیے تھا, لیکن کیوں ہٹایا گیا, کیا اس کے امپلیمنٹس ایکچوئل اس کی امپلیمنٹیشن تھی میرے ہاسپٹل کے اوپر, میرے پبلک ہاسپٹل کے اوپر اینڈ میرے ہیلتھ نیٹ ورک کے اوپر. تھینک یو. جی ذرا وہ ٹائم کا بھی ایشو ہے, تو 2 کویسچنس اکٹھے ہم لے لیتے ہیں, اس پہ پھر رسپونڈ کر کے اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے اکٹھے 2. آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب آ گیا, آپ نے بولنا چاہتے ہیں, اور کوئی ہے سوال اس کے علاوہ آپ کویسچن کرنا چاہتی؟ بس ٹھیک ہے, دونوں کویسچن آپ بھی کر لیں. Thank you so much. It is always, when today, my name is Saima Batul, by the way. تو جب آج مجھے انویٹیشن ملا, I am a frequent visitor of this holy place. جب مجھے پتہ لگا تو وہ پارلیمنٹ, اینڈ آئی واز ریئلی انکوزیٹیو, اور سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ ڈیجیٹل ہیلپ لی, اور میں نے آپ کی ویب سائٹ اور سارا کچھ اس کو پڑھا, اور تھوڑی بہت مجھے کچھ سمجھ آئی اور تھوڑی بہت نہیں آئی, تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں. تو میں واقعی اگر یہ زیادہ گرما گرمی نہیں ہوتی تو میرے ذہن میں بالکل آپ کے مطابقت یہ سوال تھا, جس میں ایک تو میرا سوال بیچ میں ہی کہیں دب گیا ہے, میں لمبا ٹائم اب لوں گی نہیں, بہت دیر ہو گئی ہے. ایک تو پولیو پہ کام ہوا ہے, لیکن ابھی بھی ہم پولیو پہ ہی کھڑے ہیں, وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی چھوٹی چیزیں, جو بہت بڑی چیزیں ہیں, ریسرچ آپ کے پاس جو یہ بہت ہی خاص قسم کے ٹیکنیکل جنٹلمن ہیں, انہوں نے جو بات شروع کی اس کو ہماری زبان میں بھی اکراس دا 7 seas پڑھ کے آئی ہوں. تو وہاں ہم اسے نوموفوبیا کہتے ہیں, جو ہم نے 2009 میں ہی ڈسکور کیا تھا یونیورسٹی آف واشنگٹن. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. اور جب میں یہاں پہ آئی ہوں, ایک ناسمجھ کے طور پہ میں آئی ہوں یہاں پہ, بٹ when I saw the young girls, when I saw all this, and I was really کہ کچھ ہو سکتا ہے, یہاں پہ امید باقی ہے. اور پھر اس کے بعد کہ آپ ایک خود پرائیویٹلی ایک سوشل تھنک ٹینک ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے سمجھ آئی ہے, مجھے کوئی جینڈر بائسنس یہاں نظر نہیں آ رہی, بلکہ زیادہ خواتین مجھے نظر آ رہی ہیں. سوال میرا یہاں پہ ہے یہ کہ دیکھیں, 2 چیزیں ہمیشہ کمزور معاشروں میں بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں ہر جگہ. آئی ڈونٹ مین پاکستان اونلی, عورت اینڈ بچہ. اینڈ بڑے افسوس کے بعد یہ جو مجھے موصول ہوا ہے, اس پہ بھی زور عورت پہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیا یہ جو خوبصورت تھنک ٹینک, آئی ریئلی وش یو گڈ لک, بننے جا رہا ہے, کیا اس کی بھی بنیاد وہی ہے, وہ بیمار عورتیں اور بیمار بچے اور بیمار یہ؟ تو گاڈ فاربڈ ایسا تو نہیں ہے. ایک تو آپ نے بات کی کہ اس میں واقعی ہی ریپرزنٹیشن خواتین کی زیادہ ہے, اینڈ آئی کین ٹیل یو ود آر دس ایکسپیرینس, ادروائز ہم سب کا ایکسپیرینس ہے, ڈفرنٹ ڈائیورسفائڈ, اینڈ آئی اپریشیٹ ایوری ونس ایکسپیرینس. پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ از 1 year old. اس میں دا ایکسپیرینس از کہ زیادہ تر خواتین خود اس میں انٹرسٹ لیتی ہیں, وہ خود آتی ہیں, یعنی اسٹوڈنٹس کے اندر بھی, ادروائز بھی, اور ان کی پروڈکٹیوٹی از ریلیٹیولی ہائر. سو دیٹ از دی ایکسپیرینس. اور وہ خود آتی ہیں, وہ کہتی ہیں, ہم نے خود کانٹیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل رانی از سٹنگ ہیئر, مسز آمنہ صدار از آلسو پارٹ آف CEC. یہ وہ لوگ ہیں جو خود آ کے کام کرتے ہیں اور پروڈیوس بھی کرتے ہیں. اس ریسرچ جتنی ہم نے کی ہیں, ایڈوکیسی کیمپینس کی ہیں جس میں بچوں نے آپ کو دیا ہے, یہ سارا خود کرتی ہیں, اینڈ ون دے سے دے ڈو اٹ. سو دس از دی ایکسپیرینس. ان کی تناسب بھی زیادہ ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی, ایسا نہیں ہے. سو دس از ون آف دی کمیٹیز جو میل نیوٹریشن آف ویمن کے اوپر کام کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ میل نرشڈ عورتیں ہوں گی تو پھر میل نرشڈ بچے ہی ہوں گے. لیکن ہم لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, ہم لوگ ڈائبٹیز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو سیل سم تھنگ. ایبسلیوٹلی نو, نہ بچے نہ عورت. تو ہاں, لیکن یہ کہ دس از دا پرابلم ایریا. اور فار ایگزامپل سوشل ہیلتھ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. سو سوشل ہیلتھ کی ایک اور کمیٹی ہے, ڈرگ ابیوز کے اوپر کام کرتے ہیں. سو ڈرگ ابیوز لڑکوں میں زیادہ پریولنٹ ہے بنسبت لڑکیوں میں. تو ہیلتھ تو کبھی بھی جینڈر بائس نہیں ہوتا, اور سو وی آر ناٹ. ہاں, لیکن جو پرفارم زیادہ اچھا کر رہا ہے وہ خود بخود سامنے آئے گا. بہت شکریہ. آج آپ لوگوں کا ٹائم ہم نے لے لیا. نیئر صاحب آپ کا, ہم اسپیشلی جو بلیک ہول انہوں نے اسپیس جو ہے وہ پرووائڈ کی.
اور جتنے بھی ہمارے محترمہ امنہ صاحب آئے ہیں, جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں, ندیم صاحب, قاسم صاحب آپ کا, وقاص صاحب آپ کا, تو ابھی ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اگین جو ہے میں پارلیمنٹ کی بات ہوئی, میں پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کی, تو اسکندر صاحب نے بات کر دی, میں پاکستان پارلیمنٹ کی بات کروں گا کہ امید مت چھوڑیے. اور آپ کو اگین جو ہے اس پروسیس کے اندر ہمارا ایک ایشو یہ ہو گیا کہ جب ووٹ کی بات آتی ہے کہتے ہیں پوچھیں نا آپ سے, آپ نے ووٹ دیا کسی کو؟ نہیں, میں نے نہیں دیا. مطلب موسٹلی جب سرویز کہ بھائی آپ نے ایکس وائی زی جس پارٹی پہ جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ووٹ ضرور دیا کریں, اور اسی سے ہی چینج آئے گا. اس سے چینج اب محترمہ جو نے جواب دینے کی بھی کوشش کی کہ جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ ہی کرتے ہیں. ہاں وہ اب اچھا ہے یا برا ہے وہ آپ نے اس کو خود سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہم کسی پارٹی کو وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پارٹی اچھی ہے, یہ ممبر ہے, لیکن وہ کم برے کی طرف آپ جائیں گے. میں اسی پہ وائنڈ اپ کروں گا. تو 4 سے 5 فلٹر لگیں گے کنزیکٹیو, جو 3-4 ٹرمز ہیں, تو آپ کو بہتری نظر آئے گی. لیکن پارلیمنٹ کے ساتھ پازیٹیو جو اسکندر صاحب نے کہا کہ اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لیں, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن ہمارا آئینی ادارہ ہے, تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا عوام کو, کیونکہ اس کو پہلے بہت سارے چیلنجز ہیں. وہ جوڈیشری کی طرف سے بھی ہے, وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی ہے کہ پولیٹیکل ول کا بھی ایشو ہے, کمپیٹنسی کا بھی ایشو ہے. لیکن ہم عوام جو ہیں, ہماری پالیسی پارلیمنٹ سے ہی بنتی ہے, تو اس کے ہمیں سپورٹ اور ووٹ کرنا چاہیے, اور وہاں پہ بہتر سے بہتر نمائندوں کو بھیجنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.